لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سلام ہے اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے بے شک اس کا عذاب ہمیشہ چمٹ جانے والا ہے بے شک وہ بری ٹھہرنے کی جگہ اور اقامت کی جگہ ہے اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ خرچ میں تنگی کرتے ہیں اور ان کا خرچ اس کے درمیان معتدل ہوتا ہے اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ اس جان کو قتل کرتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ اور نہ زنا کرتے ہیں اور جو یہ کرے گا وہ سخت گناہ کو ملے گا اس کے لیے قیامت کے دن عذاب دگنا کیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں دلیل کیا ہوا رہے گا مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور عمل کیا نیک عمل تو یہ لوگ ہیں جن
کی برائیاں اللہ نیکیوں پہ بدل دے گا، اور اللہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو یقیناً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، سچا رجوع کرتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ فضیلت الشیخ عاطف احمد ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، اور میں فضیلت الشیخ عاطف احمد سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ہمیشہ اس چیز کو جاننے کی کوشش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 سالوں میں جو کرشمہ آپ نے انجام دیا، اور وہ جو انقلاب آپ دنیا کے اندر لے کے آئے، اور ایسی قوم کو آپ نے ریکنسائل کیا، اور ان حالات کو جو آپ کے ٹوٹلی اگینسٹ تھے، مخالف میں تھے، ان ہواؤں کو آپ نے اپنے موافق کیا، تو اس کے پیچھے بنیادی اصول کیا تھے؟ کیونکہ ہم اپنی زندگی کے اندر ایک چھوٹی سی 2 اینٹ کا کوئی کام کرنے لگے نا، تو زمین آسمان کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اس کو روکنے کے لیے۔ اس میں ہماری غلطیاں، کمپلیکیشنز، مسائل، پیچیدگیاں، کنفیوژنز، اضطراب، ڈیفیکلٹیز، آبسٹرکشنز، یہ ساری آ جاتی ہیں۔ تو کیونکہ میں ہمیشہ سے یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ پہلو کیا، کیسے آپ نے یہ اچیو کیا۔ میں نہیں، دنیا کے بڑے بڑے لوگ ہی اس کے اندر انوالوڈ رہے ہیں کہ کیسے انہوں نے اچیو کیا یہ سب۔ تو ایک جگہ میری سوچ جاتی تھی کہ بھائی یا تو یہ پیور روحانیت ہی تھی، اسپریچویلٹی تھی، اور جو ہے آسمانوں سے معجزے اترتے تھے، پیور توکل کا ہی تھا سارا حساب کتاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق باللہ ہی ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے آسمانوں سے معجزے اترے، اور یہ 23 سالوں کا انقلاب جو ہے وہ ایک معجزاتی انقلاب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ویسے خود بھی ایک معجزہ سے کم نہیں ہے، معجزہ ہی ہے، آپ خود ایک معجزہ ہیں اللہ کا۔ لیکن ایک جگہ میرا یہ ذہن جاتا تھا کہ اگر تو یہ سب معجزاتی ہوگا اور اس کے پیچھے کوئی میتھس نہیں ہوگی، کوئی زمینی حقائق نہیں ہوں گے، کوئی گراؤنڈ ریالٹیز نہیں ہوں گی جس سے ایک انسان دوسرے انسان سے ریلیٹ کر کے کسی ویلیوز اور فگرز میں بات کر سکتا ہو جو اس کے لیے کنسیویبل ہو، جو وہ سمجھ سکے، تو پھر تو ہم کیسے اس کو لوگوں کو سمجھائیں گے؟ سمجھا تو سکتے ہیں، ایک قوم تو مان جائے گی صرف اس بیس کے اوپر کہ بھائی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے پیچھے آپ لگ جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ دنیا آسمان کی ساری چیزیں آپ کے لیے کھل جائیں گی۔ تو یہ تو ان کے لیے جو ہدی للمتقین، جن کے اندر آلریڈی پہلے سے اللہ کی کانشیسنس اسٹرانگ ہے، ان کو تو یہ بات آسانی سے سمجھ آتی۔ مگر دنیا کے اندر ایک مائنڈ سیٹ ایسا بھی ہے، اور بڑا مائنڈ سیٹ ایسا، اور آج کے دور میں تو وہ مائنڈ سیٹ کہتا ہے جی ہمیں ہر چیز دلیل سے سمجھائے اور میتھمیٹکس سے سمجھائیں کہ کیا زندگی کے اندر کوئی تغیر اور چینج اور تبدیلی کوئی گراؤنڈ کے اوپر کام کرنے سے بھی آتی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گراؤنڈ پہ انسانوں کو، ان کی ویلیوز کو، ان کی میجرمنٹس کو، ان کے ویٹیج کو، حالات کو، حالات کی چیزوں کو، تدبیر کو، ترکیب کو استعمال کیا ہی نہیں کیا؟ یا پیور صرف روحانیت بیسڈ ہی تھا، روحانیت مکس تھا، روحانیت پیچھے تھی، یا صرف روحانیت تھی، صرف عبادات تھیں اور کام بنتے گئے، اور اتنی بڑی قوم جو اپنی بیٹیاں زندہ درگور کرتی تھیں، انہوں نے انہی عورتوں کے حقوق کے لیے سب سے بڑے ہیومن رائٹس کمیشن اسٹیبلش کیے۔ وہ لوگ جو بیت اللہ کا بغیر کپڑوں کے طواف کرتے تھے، دنیا کے اندر لباس اور ماڈسٹی اور شرم و حیا کی انہوں نے ایسی مثالیں سیٹ کی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ وہی لوگ جو صرف کسی کی اونٹنی دوسرے کے قبیلے کے کنویں سے جا کے جب پیلے پانی پیتی تھی تو اس پہ انہوں نے 40 سال جنگیں کی ہیں، انہوں نے امن کی ایسی لینگویج لوگوں کو سکھائی کہ دنیا کے اس کے اندر جو امن اسلام لے کے آئے وہ امن ہمیں دکھا ہی نہیں اس زمانے کے بعد سے کبھی۔ تو کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا؟ اس کی سب سے زیادہ ضرورت مجھے تب پیش آئی جب میں نے زندگی کے اندر ایک تو فیلئر دیکھا، دوسرا جب میں نے دیکھا کہ بھئی میں تو ادھر میری اپنی نفس اتنی غلطیاں مجھے کوئی بندہ میری بات سنتا ہی نہیں ہے، نہ میں کسی کو کنونس کر پاتا ہوں، جو میرے پاس بھی ہوتے ہیں وہ مجھ سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ کیسے میں ایک آدمی کو ایک اپنے ویژن کے، ایک ٹیم بلڈنگ کے اندر، ٹیم مینجمنٹ کے لحاظ سے تو مجھے بہت فیل ہوتا تھا، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنا اتنا
دیوانہ بنایا ہے آپ نے، اتنا کیسے اتنا محب کیسے بنا لیا کہ وہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا میں نظر بھر کے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا. آپ کی شکل اتنی کمپلیٹ وجاہت تھی، آپ کی اتنی میکسیمائز اور اتنی پیاری آپ کی شکل تھی، اور وہ اتنی نیکیوں سے بھری شکل تھی کہ میں اس چہرے کو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا. اور ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں تو صحابہ جو ہے وہ ان کے جسم سے ٹپکتا ہوا جو پانی ہے اس کے لیے جو کہتے تھے کہ دنیا میں ہم سب سے زیادہ اگر کسی سے نفرت کرتے تھے نا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج اگر ہم کسی کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں نا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے کرتا ہے ایک آدمی ایسے؟ کیسے یہ ریفارمز ان کی زندگی میں آئے؟ کیسے وہ 300 لوگ کیسے 1000 پہ غالب ہو گئے؟ کیسے ہوا یہ؟ میتھمیٹکس کے مطابق تو نہیں ہو سکتا. 300 400 کو ہرا سکتے ہیں، 500 کو 1000 بندہ کیسے ڈاؤن کر؟ پھر اسی 1000 نے آگے 5000 ہرایا، پھر اسی 10,000 نے رومیوں کے دانت کھٹے کر دیے 3 لاکھ کی فوج. کیسے کیا مسلمانوں نے؟ تو میرے پھر اس کے اندر میرا ایک باب زندگی میں کھلا، بھائی یا تو پیور ماں تحت الفطرت پر ماں فوق الفطرت رہے، ہم سپر نیچرل پہ رہیں اور ہم دعائیں کرتے رہیں، اذکار کرتے رہیں، اور ان چیزوں سے ہٹ کے اور دوسری چیزوں پہ رخ نہیں کرنا جس کے تحت مسلمانوں نے دنیا کے اوپر جو راج کیا، جو عزت بنائی اور جو غلبہ حاصل کیا اپنی آئیڈیالوجی نظریے کے ساتھ، اپنی تھاٹ کے ساتھ، اور جو کمیونٹی بلڈنگ کی انہوں نے، اور جو انہوں نے سوسائٹی کو ریفارمز کیے ہیں، اور جو انہوں نے سوشل جسٹس کا نظام کھڑا کیا ہے، اور جو انہوں نے عدل انصاف اور ایتھکس اور موریلٹی کی باتیں جو اسٹیبلش کرائی ہیں، وہ صرف پھر دعائیں اور نمازوں کے ساتھ ہوا ہے. پھر اس کا اور کوئی تعلق نہیں ہے کسی اور چیز سے. اذکار ہیں، حقوق الوالدین ہیں، حقوق ہیں، یہ وغیرہ ہے. یا پھر میری دوسری سوچ اس طرح ہے کہ کچھ نہیں کافی ہماری شریعت کے اندر وہ اسٹریٹجیکل ایلیمنٹ ہوگا جن اسٹریٹجیز اور اصولوں کے ساتھ اللہ کی مدد ڈبل تیز ہو جاتی ہے، لوگوں کا دھیان آپ کی طرف ڈبل تیز ہو جاتا ہے، لوگوں کا رجحان آپ کی طرف ڈبل سپیڈ سے تیز ہو جاتا ہے، برکتیں آپ کی طرف ڈبل سپیڈ سے تیز ہو جاتی ہیں. آپ کی غلطیوں کو بھی آپ کی غلطیاں بھی آپ کی نیکیاں بن جاتی ہیں. آپ کی غلطیاں جو ہوتی ہیں وہ آپ کی غلطیاں بھی جو ہیں اس کے اندر بھی اللہ برکتیں ڈال دیتا ہے اپنے لحاظ سے. تو میرا اس طرف ایک ریسرچ گیا کہ بھائی واٹ ور دا گراؤنڈ ریالٹیز، وہ کون سے زمینی حقائق تھے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا انقلاب کھڑا کیا. کیا چیزیں تھیں جو آج ایک مسلمان کو، اور مسلمان نہ بھی ہو نا، کوئی نان مسلم بھی اگر ان اصولوں کو اٹھائے تو بھی وہ اتنا بڑا کامیاب ہوگا آپ سوچ نہیں سکتے. حیرت کی بات یہ کہ لیا تو انہوں نے ہم سے ہی ہے، مگر برانڈنگ انہوں نے عربی لغت کے ساتھ یا قرآن حدیث کی ٹرمینالوجیز کے ساتھ نہیں کی. تو ٹھیک ہے، ان کا دور ابھی بڑا ہے، وہ غالب ہوئے ہیں کافی چیزوں کے اوپر، ان کا منجن کافی بک رہا ہے اس ٹائم پر، اور ہمارے لوگ بڑے مرغوب ہوئے ہیں ان سے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک وقت ہمارا بھی تھا، اللہ ہمیں وہ وقت دے. لیکن ایکیڈیمکلی آج ہم اس پر بات کریں گے کہ وہ کون سی چیزیں تھیں جس کو لے کے آج آپ کی زندگی کی جو پرسنل جنگیں ہیں نا، میں قوم کو بھی اس ٹائم پر نا اجتماعی لحاظ سے کانسٹیٹیوٹ کر کے ایک نیشن بلڈنگ کا کام تو مشکل کام ہے. پہلے تو آپ کو آپ کی انڈیویجول زندگیوں کی جنگوں میں جتائیں نا، آپ کو آپ کے انڈیویجول مسائل میں بتائیں، جہاں پر چاچا، تایا، پھپھی، پتر، ماں، بیٹے، ساس، سسرال، بہویں، آفس، اور اس جمیلے کے اندر سے ہمارے لوگ نکلیں گے تو پھر وہ کہیں بڑی بات کرے گا. ابھی تو وہ پھنسا ہوا ہے کہ جی وہ مجھے نہیں اچھا سمجھتا، وہ مجھے لفٹ نہیں کرا رہا، وہ مجھے گھاس نہیں ڈال رہا، وہ مجھے عزت نہیں دے رہا، وہ میری بات نہیں سن رہا، میرا اپنا آپ نہیں بات سن رہا، وہ مجھے مزاج دکھا رہا ہے، وہ مجھے کھاتے بھی نہیں دیتے کسی لحاظ سے، لوگ میری بات ہی نہیں سنتے، لوگ مجھ سے کنوینس ہی نہیں ہوتے، میں سچ بات کرتا ہوں وہ بھی میرے خلاف ہو جاتی ہے. تو ابھی تو ان مسائل کے اندر ہی آپ لوگوں کو جیت سکھائیں گے تو پھر آپ کو پھر امت بنانے کا کام آئے گا. امت تو رہی نہیں کسی لحاظ سے، کیونکہ اب سب انڈیویجولزم کا شکار ہو چکے ہیں، می مائی سیلف اینڈ آئی کا. امت صرف امت بنتی ہے کسی خاص ٹاپکس کے اوپر، جب کسی کو مارنا دھاڑنا ہوتا ہے، یا کسی جو ہمارے پر کیٹاسٹروفی آ جاتی ہے، یا ہمارے پر کوئی زلزلے آ جائیں یا کچھ ہوتا ہے، تو تب ایک امت کا اجتماعی پہلو دکھتا ہے. مگر وہ روز ہر لمحہ بر لمحہ جو ایک انسان ایک اپنی قوم کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، وہ ابھی نہیں ہے ہمارے اندر. انڈیویجولزم بہت ہے ایک لیول کے اوپر، بھائی ہم ہی ہیں، ہمارا درد ہے، ہمارا غم ہے. تو پہلے آپ کو وہاں جتانا سکھائیں گے. تو میری یہ 7-8 سال کی محنت کے اندر ہم نے لوگوں پر اتنا کام کیا کہ ان کو کچھ ملے، پھر وہ اس پر آئیں گے جی ہاں میں تو کچھ اللہ نے مجھے نکالا ہے ان اندھیروں سے، اب میں اس روشنی کو آگے دوں اور خود اس کے ساتھ جڑ کے ایک فیملی کو کانسٹیٹیوٹ کراؤں جس کو امت کہتے ہیں. بہرحال سب کے بارے میں میں جنرلائز اسٹیٹمنٹ نہیں دوں گا، امت کھڑی بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے، ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی ہے کھڑی ہے. تو آپ لوگ اگر اپنے قلم
اور آپ لوگ اپنے معاملات ریڈی رکھیں تو یہ نکات آپ کو پہلے کبھی سننے کو نہیں ملے ہوں گے. اور یہ شریعت سے ہم ثابت کریں گے, شریعت کا ٹیکنیکل, اسٹریٹجیکل, میکینیکل اور وہ میکینزم جس کے تحت اللہ کے معجزے آسمانوں سے نازل ہوئے تھے, جس کو اکثر دیندار لوگ بھی کھاتے میں نہیں لیتے, کیونکہ ہمارے ہاں دین کی ڈیفینیشن یہ ہو گئی ہے دنیا سے کٹ جاؤ, زیادہ بولو نہیں, زیادہ ہنسو نہیں, لوگوں سے بالکل سیریس ہو کے بات کرنی ہے, ایسی سنجیدگی اپنانی ہے جس کا کہیں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, اور زیادہ ہم نے جو ہے نا زیادہ یہ بس عوام میں بس یہ زیادہ یہ فتنے کا دور ہے اور اس سے بچ کے رہا. ٹھیک ہے, فتنے کے دور ہمیشہ سے رہے ہیں, لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا مسلمان عوام میں نہیں آئے گا, کیا مسلمان اداروں میں نہیں جائیں گے, کیا مسلمان حکومت کے ساتھ کام نہیں کریں گے, کیا مسلمان حکومتوں کے ساتھ انٹرنیشنل ڈپلومیسیز اور ان کے مسائل میں نہیں آئیں گے, کیا مسلمان اسٹیک ہولڈرز بھی بنیں گے, کیا مسلمان جو ہے وہ ایجادات نہیں کریں گے, کیا مسلمان نان مسلم کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کریں گے, کیا مسلمان نان مسلمس کو اپنی ٹیم کا حصہ نہیں بنائیں گے, کیا مسلمان ان سے سیکھیں گے نہیں یا مسلمان ان کو سکھائیں گے نہیں, یہ کہیں نہیں لکھا. لیکن جب آپ نے عوام میں جانا ہوتا ہے, چاہے مسلمانوں میں جانا ہو یا نان مسلم میں جانا, تو ان اصولوں کے ساتھ اگر آج آپ اپنی زندگی جئیں گے تو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں آپ کو 10 سال کے اندر وہ رزلٹ آئے گا کہ آپ ہمیں دعائیں دیں گے اور کچھ نہیں دیں گے, کیونکہ یہ میں نے اپنی زندگی کے اندر اپلائی کر کے دیکھی ہیں چیزیں, اور میں نے بڑے بڑے اماموں کی زندگیوں کے اندر یہ چیز دیکھی ہے. فرق صرف یہ ہے آج ہمارے موضوع نہیں بنے یہ کہ جن موضوع کے تحت مسلمانوں کو گائیڈ لائن دی جاتی ہے کہ بھئی یہ پرنسپلز ہیں جس کے ساتھ انہیں جنگیں لینی ہیں, یہ پرنسپلز ہیں جس کے ساتھ انہیں آگے انیشیٹو لینے ہیں, یہ پرنسپل ہیں جس کے ساتھ خاموشیاں اپنانی ہیں, اور یہ پرنسپل ہیں جس کے ساتھ سیاستیں کرنی پڑتی ہیں اور سیاستیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. ہمارے یہاں جٹ مار قسم کا مولا جٹ ایٹیٹیوڈ ہے کہ جب خاموش ہوں گے تو اتنے خاموش ہوں گے کہ بولنا ہی کچھ نہیں, اور جب بولنے پہ آئیں گے نا تو پوری جنگل کو آگ لگا دیں گے. افراد تفریق, ایکسٹریمزم, متشدد ایٹیٹیوڈز ہیں ہمارے ہر لحاظ سے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ امت وسط جس کو اللہ کے نبی کو کہا ہے کہ یہ امت وسط کے امام اور نبی ہیں کہ یہ بیچ کی بات کریں گے, ہمیشہ بیلنس اپروچ ہوگی ان کی ہر چیز. تو مسلمان جذباتی ہوتا ہے 24/7 365 ڈیز بھی جذباتی ہوتا ہے. مسلمان اصولی ہوتا ہے, جذبات اپنے آخری ٹینکس ہوتے ہیں جب استعمال کرنا پڑتے ہیں, جب اصول بالکل ہی کام نہیں کرتے. ہر وقت جذباتی پن, ہر وقت ایک ایموشنلی کھڑا ہونا, ہر وقت میں دنیا کے اندر ایک جو نا قرآن کھڑا کر دوں میں, یہ وقت کے ساتھ چیزیں لگتی ہیں. تو بہرحال ان اصولوں کے اوپر اگر آپ کا کوئی اعتراض ہو, کسی عالم دین کا کوئی بھی سننے والا ہو, میں گارنٹی سے کہتا ہوں وہ ہماری تائید کرے گا, وہ ہمیں دعائیں دے گا کہ جی یہ تحقیق ہم نے کی اور یہ تحقیق ہم مزید کرتے جا رہے ہیں. تو میں نے 30 نکات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نکالے تھے اور قرآن اور سنت سے نکالے تھے, جس کے تحت وہ انقلاب اس دنیا کے اندر مایا ناز انقلاب رہا اور پوری 3 بر اعظموں پہ چھا گیا. بہرحال وہ تحقیق آج بھی چلتی ہے, کبھی 2 مہینے 3 مہینے میں ایک نقطہ آتا ہے, 2 نقطہ آتا ہے تو ہم ایڈ ان کرتے ہیں. تو میں 30 کے 30 نہیں پڑھا سکتا, جتنے آج کور ہو گئے ٹھیک ہے, اگلے لیکچر میں کرنا ہوا تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو آتا رہے گا. زندگی کے اندر علم چلتا رہتا ہے, علم کی بہاریں ختم نہیں ہوتی. کوشش کروں گا آج 7 سے 8 10 تک تو آپ کو پڑھاؤں وہ اصول جس کے بغیر آپ کچھ بھی کر لیں چینج نہیں آنا آپ کے اندر. وہ اصول آپ کچھ ان کے بغیر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز نہیں دے گا جس کے آپ متلاشی ہیں. مل بھی سکتی ہے, اللہ کی منشا, اللہ دینے پہ آئے تو کتے کو پانی پلانے والی کو جنت دے دیتا ہے. اللہ کی سنت ہے, اللہ کا مزاج ایسا ہے کہ وہ دے دیتا ہے کسی کو. لیکن اللہ نے گراؤنڈ پر میچ بھی اتاری ہے, اللہ نے شریعت میں زاویے رکھے ہیں, اللہ نے شریعت کا ایک مزاج بتایا ہے کہ ایسے چلاؤ. اللہ خود بھی بھزم نہیں کر دیتا ہر کسی کو ایک باری میں, تو اللہ چاہتا ہے کہ بندہ بھی اس طریقے سے چلائے جس طریقے سے میں نے کائنات کے اصول دیے کائنات کو سمجھنے کے اور چلانے کے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ اس تمہید کے بعد آپ لوگ تیار ہوں گے آج کے اس سیشن کے لیے کہ وہ کون سے اصول ہیں جس کے تحت وہ تغیر آیا, وہ انقلاب آیا ان کی زندگی. پہلا اصول جو میں نے دیکھا, جو میں سمجھتا ہوں جس کے تحت آج ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی, ہمارے ملک کی, ہماری امتی, ہمارے انفرادی اور ہمارے جو کلیکٹیو حالات ہیں جو صحیح نہیں ہو رہے, وہ ہے نمبر 1 جو اصول ہے وہ شیطان جب قیامت کے دن جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا نا, تو سورہ ابراہیم کے اندر آیت ہے وقال الشیطان لما قضی الامر, کہ جب شیطان کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا نا تو اس ٹائم پر وہ آخری جملے جو وہ کہے گا نا, اللہ نے وہ نقل کر دیا سورہ ابراہیم کے اندر. اس میں ایک بڑا پاورفل اصول ہے جو شیطان کہے گا قیامت کے دن خسارہ پانے والے لوگوں. تو جو لوگ دنیا میں خسارہ پا رہے ہیں ان کو اس بات کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ یہی اصول ہے جو ابلیس نے کہنا ہے, اور اصل اصول بھی یہی ہے جس کے تحت انسان کو دنیا میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, شکست ہوتی ہے اور اس کا پانی رستہ نہیں بناتا.
اور وہ اللہ کے شیطان کے وہ جملے جو اللہ نے قرآن میں نقل کیے ہیں کہ وہ ہے، وہ کہے گا فَلَا تُلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے تمہیں نہیں برباد کیا، میں نے تمہارے ہاتھ پکڑ کے تم سے غلطیاں نہیں کروائیں، میں تمہارے سروں پہ چڑھ کے تم سے یہ کام نہیں کروا رہا تھا، إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ، میں نے تو تمہیں صرف پکارا ہے، فل تم نے آگے سے جو ہے نا مجھے فَلْيَسْتَجِبْتُمْ لِي، تم نے مجھے جواب دے دیا آگے سے. So the first usul of success and the first usul of leadership and the first usul of reformations and the first usul of rectification and the first usul of restructuring a person and a community and a system and a government as well is number one, فَلَا تُلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، سب غلطیاں ہماری ہیں. جب آپ کے ایٹیٹیوڈ میں یہ ہوگا نا بھائی میں غلط، دوست سجن نہیں بنے میری غلطی، لوگ مجھ سے قریب نہیں ہوئے میری غلطی، لوگوں کو میرا گیت نہیں بک سکا میری غلطی، دشمن دوست نہیں بن سکے میری غلطی، دشمن نیوٹرلائز نہیں کر سکا میری غلطی، اپنا معنی اپنے الفاظ کی تعبیر سمجھا نہیں سکا جو مس انٹرپریٹ کی گئی میری غلطی، صحیح الفاظوں کے اندر لیکچر دے نہیں سکا میری غلطی، 100 لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایسی زبان استعمال کی تقریر کے اندر کہ 90 میرے خلاف ہو گئے میری غلطی، 100 کے 100 کا دل جیت نہیں سکا میری غلطی، میں جو ہے وہ حالات کو اپنے مطابق نہیں کر سکا میری غلطی، میں کیوس میں سے اپرچونٹی نہیں نکال سکا میری غلطی، میں لمیٹیشنز میں ممکنات نہیں نکال سکا میری غلطی، میں اپرچونٹی تلاش نہیں کر سکا میری غلطی، میں ٹیم نہیں بنا سکا میری غلطی، میں ٹیم کو پہنچا نہیں سکا میری غلطی، میں ٹیم کو ویژن سکھا نہیں سکا میری غلطی، میں زبانیں نہیں سیکھ سکا میری غلطی، میں تہذیبیں نہیں سیکھ سکا میری غلطی، میں لوگوں کے بیچ کے اندر جو اختلافات ہیں اس کو سولو کرنے کے لیے جو ڈائیورسٹی کا پہلو چاہیے تھا، تنوع جسے کہتے ہیں، مختلف نوعیت استعمال جو ہوتی ہے لوگوں کو اٹینڈ کرنے، میری غلطی، میرے بچے میری نہیں سن رہے میری غلطی، میری بیوی میرے مطابق نہیں ہے میری غلطی، میرے گھر کے ملازم میرے نوکر میرے خادم میری عزت نہیں کرتے میری غلطی، معاشرے میں میرے بارے میں اچھی آواز نہیں جاری میری غلطی، اینڈ میں میری غلطی ہے. شروعات کے اندر ہو سکتا ہے آپ جنون ہو لوگ آپ کے، لیکن غلطی میں رسپانسبل ہوں، غلطی بھی نہیں کہیں. ملامت اور چینج اپنے سے شروع ہوگا. پہلا اصول ہے میں نہیں کر سکا، میں نہیں سمجھا سکا، میں نے آج کے لیکچر کی بھی جو اسٹارٹ لی اور جائز پہنچا کر اس کے اندر کوئی کمی میری غلطی ہو، کیونکہ اللہ کی تو کبھی غلطی ہی نہیں ہو سکتی. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. دنیا میں کوئی فساد اور کرپشن نہیں ہے نا تو وہ بندے کے ہاتھوں سے ہی ہے. اللہ خیر ہی خیر ہے، اللہ کبھی کام نہیں خراب کرتا، بندہ کام خراب کرتا ہے. کام کے اندر برکت نہیں آئی میری غلطی. کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرہ، کم لوگوں کے ساتھ بڑی فوجوں پر غالب نہیں ہو سکا میری غلطی. میرا آئیڈیا بڑی کمپنیوں کو ہارڈ ٹائم نہیں دے سکا میری غلطی. میں اپنے دشمن کا کلیجہ نہیں ہلا سکا، میں رسپانسبل ہوں. میں صبر نہیں کر سکا، میں رک نہیں سکا، میں زبان کو لگام ہی نہیں دے سکا. کسی جگہ پر بولنا تھا میں نہیں بول سکا میری غلطی. کسی جگہ پر ہلکی سنجیدہ بات کرنی تھی میں نہیں کر سکا میری غلطی. کسی جگہ پہ ہلکا سا آئس بریک کرنا تھا، مسل ریلیکس کرانا تھا، تھوڑا سا مزاح کرنا تھا میری غلطی. کسی جگہ کے اوپر تھوڑا سا کمپرومائز کرنا تھا، اور جب کہا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے آگے رسول اللہ ہٹا دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیکٹ کو انیشیٹ کرایا جائے، خیر دیکھی جائے، ان لفظوں سے کوئی مسئلہ نہیں. اگرچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ میں نہیں یہ کر سکتا، میں یہ چیز ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. ہماری ان کی جنگ اس بات کے اوپر ہے کہ آپ کی رسالت کا انکار کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپرومائزز دیکھیں کتنے کیے، کتنے کمپرومائزز کیے، ہر چیز پر اپنے اندر تلاش کرنے کی کوشش کی. ہم سے کام مسئلہ ہو گیا. آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں بھیجے گئے، کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ میں نے اپنی نفس پہ ظلم کیا. حالانکہ ہمارے وہ نبی بھی پاک صاف اور معصوم عن الخطا ہی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ انبیاء جو ہے ان کے اندر کسی لحاظ سے شر ہوتا ہے، لیکن ایٹیٹیوڈ دیکھیں انبیاء کا کیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ اگر میں مجھ پہ تو نے رحم نہیں کیا، میری غلطی کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، مگر تو نے رحم نہیں تو میں خسارے میں. وہ مچھلی کے پیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک اللہ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین. اللہ میں ظالم ہوں، میں نے اپنے ساتھ ظلم کیا. آگے ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ بلیم گیمز.
تو میں نے اپنی زندگی میں لوگ دیکھے ہیں بلیم گیمز، کیا ہوا جی وہ رسپانسبل، کیا ہوا جی وہ رسپانسبل، کیا ہوا جی وہ رسپانسبل، کیا جی حالات صحیح نہیں تھے، پیسہ نہیں تھا، اپرچونٹی نہیں تھا، اے سارے فارغ نے، انہوں نے تمیز ہی نہیں ہے کہ قوم میری بات ہی نہیں سنتی، قوم ہی فارغ ہو گئی۔ آج کل ہمارے پاکستانیوں کے بارے میں بھی آپ دیکھیں اور ہم برے صغیر کے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں ہم جی یہ لوگ ہیں، ہمارے لوگ بیٹھے ہیں ڈیمین کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ اپنی قوم کو ذلیل کرنا شروع کر دے، آگے سے اپنے لوگوں کو ذلیل کرنا شروع کر، اگرچہ ہمارا پٹھا ڈاؤن بھی ہو گیا ہے اور ہماری بات اگر ڈاؤن بھی ہو تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ صبح شام یہی بتایا جائے کہ ہم چور ہیں، ہم یہ ہیں، ہم فلان ہیں، ہم دمکان ہیں، کسی جگہ پہ ریفلیکٹ کرانے کے لیے اچھا ہوتا ہے 24 گھنٹے آپ قوم کو ڈیمین کرتے رہے، قوم کو ڈیمین کرتے رہے، ایسی بات۔ لیکن قوم کا بھی یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ ہر جگہ اچھا اپنی جب غلطی مانتے نا تو ہمارے یہاں کیا ہوگا، اپنی غلطی کے اوپر بھی میمز اور مذاق بننا شروع ہو۔ جن قوموں نے دنیا پہ راج کرنا ہوتا ہے، جن قوموں نے ایکسیلنس کا معیار رکھنا ہوتا ہے، وہ اندر اپنا تزکیہ کر رہے ہوتے ہیں، ہر وقت مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہو، اور اس کے اندر بھی ایک کلاس رکھنی ہے کہ ہر وقت اپنی غلطی کے اندر سیلف ڈاؤٹ میں نہیں چلے جاتے کہ جی میں ہی غلط ہوں، کبھی کبھی آپ ہی ٹھیک ہوتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر جب یہ فتنہ آیا نا کہ قرآن اللہ کی صفت ہے یا مخلوق ہے، تو امام احمد بن حنبل کے مقابلے میں سارے علماء نے خاموشی اپنائی ہوئی تھی اس ٹائم پر، یا اکثر نے اپنائی ہوئی تھی۔ احمد بن حنبل ڈٹ گئے وہاں پر، بھائی قرآن کلام اللہ کی کلام ہے، اللہ کا صفت ہے، یہ کوئی مخلوق اور کریٹڈ چیز نہیں ہے۔ اس کے اوپر احمد بن حنبل نے 14 سال کی جیل برداشت کی اور کتنے 3 حاکموں سے مار کھائی، آگے سے انہیں قدس اللہ روحہ، اللہ تعالیٰ ان کی روح کو جو ہے، اور ونور اللہ قبرہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، آگے سے جنہوں نے اتنا جہاد کیا اس کے اوپر۔ تو کیا ہے کبھی کبھی آپ ہی کو کہنا پڑتا ہے بھائی میں ہی ٹھیک ہوں، تو یہ سبجیکٹو بھی ہے اور جنرل بھی ہے، لیکن ایک ایٹیٹیوڈ ہمیشہ ہی ہونا چاہیے، میں اپنے اندر ریفلیکٹ کرتا ہوں، مجھ سے ہی غلطی ہوگی، یہاں کم بولنا تھا میں نے زیادہ بات کر دی ہے، یہاں میں نے نہ زیادہ ڈنڈا دے دیا اس کو، یہاں میں نے زیادہ ڈانٹ دیا، یہاں لیڈرشپ اور ایک قوم جنہوں نے آگے لیڈ کرنا ہوتا ہے نا، وہ ہر وقت یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم سے ہی کوئی غلطی ہو۔ اور اس کا دوسرا پہلو ہوتا ہے کہ ایک قوم کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے ہم غلط ہی نہیں، یہ بھی سبجیکٹو ہے۔ دوسری جہت ہے کہ بھائی ہم ہی حق پر ہیں، ہم ہی حق پر ہیں۔ تو کبھی کبھی اپنے آپ کو غلط کہتے کہتے نا، ہمارے بھی معاشرے کے اندر کچھ ایسے اپولوجسٹ آ چکے ہیں جو 24 گھنٹے مسلمانوں کی تاریخ کو اور مسلمانوں کو زج کرنے میں لگے ہوئے ہیں، انہیں ہرٹ کرنے میں لگے ہیں، جی گورا ہی چنگا ہے گا، ویسٹ کی ہر چیز ہوتی ہے، وہی سارے پاک صاف ہیں، وہی سارے کامل اور جمیل ہیں، اور ہم ہمیشہ سے ہی گندے تھے۔ یہ بھی ایٹیٹیوڈ نہیں آنا چاہیے جسے ہم سیلف ڈاؤٹ کہتے ہیں، اپنی غلطی نکالتے ہوئے کہ جی اسی سارے گندے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگلوں نے بھی ریڈ انڈینز کے گھروں پہ حملہ کر کے امریکہ کی ریاست کو قائم کیا تھا، تو یہ ہولوکاسٹ کو کوسنے والے لوگوں کو جو ہے نا، دنیا کے ہیومن رائٹس کمیشن بنانے والے لوگوں کی تاریخ ان کی بھی گندی ہے، تو یہ کہنا کہ وہی بڑے پاک صاحب ہیں، یہ مزاج ٹھیک نہیں ہوتا۔ لیکن بیلنس اپروچ ہونی چاہیے، جو ان کی اچھی ہے وہ دیکھنا چاہیے، جو خیر مغرب کے اندر ہے اسے دیکھنا چاہیے، جو شر ہے اس کو ہم جوتے کی نوک پہ اٹھا کے پھینکیں، اور جو اپنا شر ہے اسے بھی دیکھنا چاہیے کہ جی ہم کیا بن چکے ہیں۔ ہم ناروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک پرانی لیگیسی کی آڑ کے اندر بیٹھ کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرو کہ ایک زمانے میں ہم چیز تھے، ہم ایک زمانے میں آپ چیز تھے، لیکن اب آپ کو ماننے کی ضرورت ہے بھائی، اب آپ کا پٹھا نہیں چلتا، اب آپ نہیں ہیں اس جگہ کے اوپر۔ دنیا کو جو سولوشن پرووائڈنگ اس ٹائم پر ہم نے دینی چاہیے تھی نا، ہر فیلڈ میں جب مسلمانوں کو آگے ہونا چاہیے تھا، ان کے سولوشنز آ رہے ہیں تو مانے وہاں پر بھی کہ بھائی ہم نہیں کر سکے، ہم نے جو غالب تھا اس کی زبان کی، انہوں نے ہم سے آگے علم لے لیا اور پھر اس کو ری ویمپ کر کے ہر مختلف فیلڈ میں پی ایچ ڈیز اور ریسرچ کھڑی کر دی۔ ہم بیٹھ گئے وہاں مکھی پہ مکھی مارنے کے لیے۔ تاج محل بنایا جی ہم نے، سب سے بڑا دنیا کا مونیومنٹ بنایا ہم نے، عشق کا مونیومنٹ ہم نے کھڑا کیا ہے جب وہ یونیورسٹیاں بنا رہے تھے۔ عیاشیوں میں ہم لگے ہوئے ہیں، 11 بجے صبح اٹھنے والی قوم ہم ہیں، میں تو اپنے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اس کے اندر سارے مسلمانوں کو انوالو نہیں کرتا۔ مزاج ہمارے فل چودھریوں والے ہیں، کھاپے ہمارے، کھانے ہمارے فل چودھریوں والے ہیں، اور اس کے اندر بھی اگر ہلکا سا کوئی پوائنٹ کر دینا تو ایسا مزاج ہے، ہلکی سی کوئی بات نہیں سن سکتا کسی کو۔ صحابہ کا یہ ایٹیٹیوڈ تھا کہ ایک صحابی نے سلک پہنا تو دوسرے صحابی نے آ کے کپڑا ہی پھاڑ دیا ان کا کہ بھائی یہ حرام ہے، کیونکہ وہ کلیکٹیولی آئیڈیولوجیکلی اتنے انٹیگریٹڈ تھے، ان کو پتا تھا یار یہ میری خیر کا ہی چاہتا ہے۔ یہاں کسی کو ہلکی سی بات بھی ریکٹیفائی کرانی ہو نا تو 4 بار سوچنا پڑتا ہے کہ داڑھی کے ساتھ یار یہ اوفینڈ نہ ہو جائے گا یہاں پہ، کیونکہ لوگوں کی ذات چھوٹی ہو چکی ہے اور ان کا مقصد چھوٹا ہو چکا ہے، ان کے پرپسز چھوٹے ہو چکے ہیں، ویژن چھوٹا ہو چکا ہے، اور ذات صرف می مائی سیلف اینڈ آئی اپنے میں گھر ہو چکی ہے۔ تو ایسا آدمی اپنے پہ 10 15 20 سال لگا کے کاسمیٹکلی اپنے آپ کو بناتا ہے کہ بھائی کوئی مجھے انگلی لگا کے ٹچ بھی نہیں کر سکتے۔ آگے بڑی قوموں کا رواج یہ نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنی غلطی کو ریکٹیفائی کرنے والا ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں
اور وہ چاہتے ہیں کہ سسٹم میں ناصح اور ناقدین اور کرٹکس ہوں جو انہیں بتا رہے ہیں. اور میں آج آپ کو ترقی کا سب سے بڑی راہ بھی یہ کہ بتاتا ہوں, اپنے ارد گرد اچھے ناقدین رکھیں, پازیٹیو کرٹکس رکھیں اپنے ارد گرد. ہر کوئی خوشامد پسند اور ہر کوئی جو ہے یہ چاپلوسیاں کر کے یہ جھوٹیاں اٹھانے والے لوگ نہ رکھیں اپنے ارد گرد, جو آپ کو کہہ سکیں بھائی جان آپ نے بات نہیں کی, شیخ صاحب آپ نے بات ٹھیک نہیں کی یہاں پہ, میری نظر میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں لیکن مجھے آپ کی یہ بات ٹھیک نہیں لگی, آپ اس کو ریکٹیفائی کر لیں آگے سے. اس طرح قومیں آگے بڑھتی ہیں. مگر یہاں تو سچ کی دلیل بھی میں ہی ہوں اور حق کی دلیل بھی میں ہی ہوں, تو ایک دونوں جہتیں ہیں. ایک جگہ کے لحاظ سے کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھائی میرے سے غلطی نہیں ہو سکتی, اور ایک محل کے اوپر کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ جی میں ہر وقت ہی غلطی کر رہا ہوتا ہوں. سبجیکٹو ہیں, جزئی لحاظ سے دونوں مختلف ہیں. لیکن پہلی چیز جو میں نے دیکھی کہ مسلمانوں نے جو دنیا کے اندر ترقی حاصل کی, اس کا پہلا اصول یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی ملامت کرتے تھے, اپنے اوپر ظلم کو لیتے تھے, مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہوگی, آج میں ہار گیا ہوں تو آج کو مسئلہ ہو گیا, اللہ ناراض ہو گیا ہوگا مجھ سے, میں نے اللہ کا حق مار دیا, کسی کا غلط الگ, میرے اپنے زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل گیا جو اللہ کو پسند نہیں آیا, وہ اپنی طرف ہی ریکٹیفائی کرتے ہیں. رول نمبر 1, اس پر میں کافی بات کر سکتا تھا, گھنٹوں بات کر سکتا تھا, لیکن وقت کی قلت ہے, اس لیے لوگ اگلا نقطہ سننا چاہتے ہیں, میں آگے جا رہا ہوں. ورنہ میں اس پر ملامت کے اوپر سیلف رسپانسبلٹی اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی پہ کافی بات کر سکتا ہوں. دوسرا اصول جو میں نے قرآن حدیث کے اندر سمجھا, جس کو میں نے اپنی لائف میں بڑا اپلائی کیا, وہ ہے جو میں نے اکثر لوگوں کے اندر یہ دیکھیں گے, اور اس میں بھی افراد تفریق دیکھی, استطاعت. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم. یہ جو آپ کو دلائل دیے جا رہے ہیں نا, یہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کہیں بھی سننے کو ملیں گے. اور یہ ساری باتیں اگر کسی ویسٹرن تھنکر نے یا کسی ایسٹرن یا مڈ ایسٹرن تھنکر نے بھی کی ہیں, تو آپ دیکھ لیں ہم ہمیشہ سے اکوپڈ تھے ان علوم اور اصول کے ساتھ, لیکن کوئی نظر ہی نہیں گئی ان چیزوں کے اوپر. ہر دور کے اپنے فتنے ہوتے ہیں, اور ہر دور کو فتنوں کو انہی وقت کے چیزوں کے ساتھ قرآن حدیث سے نپٹایا جاتا ہے. بہرحال آج اگر یہ کہا جائے کہ جی اسلام از ناٹ گیونگ دا ریئل ٹائم پریکٹیکل سولوشنز ان دا ریئل کانسنٹریٹڈ ورلڈ, ہم اس کے خلاف ہیں, ہم اس کو بالکل رد کرتے ہیں. ہم آپ کو ثابت کریں گے اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے جو ہر دور میں سروائیول, ریٹینشن, ایکسیلنس اور گروتھ کے اصول دیتا ہے. یہ اصول کیا کہتا ہے دین کا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اور وحی کی تعلیمات میں کہ اپنی استطاعت اور کیپیسٹی کے مطابق جنگیں لیں, اپنی استطاعت اور کیپیسٹی کے مطابق گروتھ کریں, اپنی استطاعت اور کیپیسٹی کو ملحوظ خاطر رکھیں, کھاتے میں رکھیں جب آپ نے کام کرنا. تو اس میں قرآن کی دلیل کیا کہتی ہے, فاتقوا اللہ ما استطعتم. تقویٰ بھی اتنا کرنا جتنی ایمان کی استطاعت. 20% ایمان کو بلڈ کیا ہوا ہے. ایمان علم اور عمل کا نام ہے, ان شارٹ قوت ارادہ, قوت استطاعت. علم جو ہے وہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے, اور عمل جو ہے اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی ڈائنامکس بھی ایمان کا حصہ ہے. عمل اور علم جو ہے وہ 20% BMI کے اوپر کھڑا ہوا ہے, اور رسک ٹیکنگ آپ نے 80% کے لیے لی ہے, اور پھر 60% کی ایمان کی خلا کے باوجود اگر برکت اور مسل پاور ایگزرشن نہیں ہو سکی اور اس کے بعد دشمن نے شکست کر دیا, تو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ خیر نہیں کی, اللہ نے اوپر سے معجزے نہیں اتارے. یہ کون سی بونگی ماری جا رہی ہے یہاں پر. اللہ نے قرآن میں کہا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم. جتنا تقویٰ ہے نا, اتنی استطاعت ہے, اتنا تقویٰ اختیار کر. جب ایمان کے ٹینک میں اندر علم میں اتنی پاور نہیں ہے, علم کے اندر اتنی بیس نہیں ہے, علم میں اتنی ڈیپتھ نہیں ہے, علم کا اتنا مشاہدہ نہیں ہے, اور علم کی اتنی وسعت اور مشاہدات نہیں ہے, تو بھائی جان آپ نے اتنی بڑی بات کیسے کر دی آگے سامنے, آپ نے اتنا بڑا انقلاب کیسے کھڑے کرنے کی بات کر دی. آپ پہلے اپنے آپ کو انکریز کریں اس میں. تو اگر 20% ایمان ہے تو بھائی 40% کی جمپ لگائے نا آدمی. 20% ایمان ہو, 90% کی آپ نے جنگ لے لی آگے سے, اور پھر معجزے جو آپ کے ساتھ نہیں ہو رہے اور جو حالات آپ کے مطابق نہیں ہو رہے, تو اللہ نے تو قرآن میں نہیں کہا تھا, اللہ نے کہا تھا تقویٰ استطاعت کے مطابق لے کے کرنا. مکے میں استطاعت نہیں تھی, جہاد نہیں آیا, نہیں کیا ہم نے, ورنہ کہنے کو تو وہاں بھی ہو سکتا تھا بھائی ہم 10 تو موجود ہیں نا, ہم 10 تو موجود ہیں, ہم کفر کے اوپر بھاری ہو جائیں گے. آج قوم کے لوگوں کا حال دیکھیں, امتی لیول پر بھی دیکھیں, ان کو چڑھی بھی ہے کہ ہم یلغار کرتے ہیں, ہم یلغار کرتے ہیں ہر جگہ کے اوپر, ہم نعرہ لگاتے ہیں, ہم باتیں منہ سے نہیں. کیوں کرتے ہیں ہم اس طرح کی باتیں؟ جب قوم کی حالت دیکھیں, فجر کی نمازوں کے اندر کتنے لوگ کھڑے ہیں. جب علم کا حال یہ دیکھ لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو فعل ہے شروع کرتا ہوں یہ نہیں پتا, ابدا وکرو یہ کہاں گیا ہے. جب قوم کی حالت یہ کہ ذالکا کا مطلب تو ہوتا ہے دیٹ, وہ ترجمے میں ہمیشہ لکھا ہوتا ہے ذالکا کا یہ کتاب, تو ذالکا ہاذا کے میننگ میں چلی گئی, جتنی بیس تو ہمیں پتہ نہیں ہے. شریعت کے اندر قرآن کی تفسیر کرنے کے اصول کیا, وہ شوق ہی نہیں ہے. کیلکولس تھیورمز, اور آپ دیکھ لیں یہ کالج الجبرا انٹیگریشن ڈیریویشن کے امام بنے ہوئے ہم لوگ ہر لحاظ سے. میتھمیٹکس دیکھ لیں,
آپ ان کی جو نا مارکیٹنگ پلانس دیکھ لیں, آپ اسٹریٹجک مینجمنٹ دیکھ لیں, آپ MBA کی اسٹڈی دیکھ لیں, آپ سائنس دیکھ لیں, کیمسٹری, امام بنے ہوئے ہم لوگ اس کے. تو دونوں بیلنسز کے لحاظ سے تقویٰ اتنا کمزور ہو ہمارا, میں اپنی بات کرتا ہوں, اور آواز اتنی بڑی لگاتی ہے. تو جب چیزیں ہلتی, جب آپ مارکیٹ میں آئیں گے, جب آپ سسٹم میں آئیں گے, جب آپ چینج کریں گے اور آپ لوگوں کی غلامیوں سے آزاد ہونا چاہیں گے, تو آپ پہ ڈینٹ لگے گا, پریشر آئے گا. تو آپ پریشر تب ہی لے سکتے ہیں نا بھائی جب اندر کچھ بنا ہوا ہوگا. جب اندر بنا ہوا ہی کچھ نہیں ہے, توکل کیا ہے؟ توکل ایک ایکسپیریمنٹ کا نام ہے, بار بار کر کے بنتا ہے. ایک ٹائم پر تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں تجھ پہ توکل کرتا ہوں, حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش الکریم یا وہو رب العرش العظیم, کہ اللہ میں تیرے پہ توکل کرتا ہوں, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. مگر یہ صرف منہ زبانی تھوڑی ہوتا ہے. آپ کو ایک تو شروعات کا ہوتا ہے نا کہ جی میرے پاس اللہ کے سوا کچھ ہے ہی نہیں, ہیلپ آ جائے. مگر کچھ جگہوں پہ 3 دن ویٹ کراتا ہے اللہ, کچھ جگہوں پہ 4 دن ویٹ کرتا ہے, کچھ بیماریوں کو 4 مہینے لگاتا ہے اللہ اس کے توکل کو, اس کے انجن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. تو توکل بھی بھائی جان کوئی 5 7 8 سال کی محنت کے بعد ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ توکل کو ایک دن کی چیز تھوڑی ہے, ایمان بھی ایک دن کی چیز نہیں ہے. اس لیے پتہ نہیں مجھے صحابی کا نام یاد نہیں آ رہا, وہ کہہ رہے ہیں ہم قرآن علیحدہ سکھاتے تھے اور ایمان علیحدہ سکھاتے تھے اپنے بچوں کو, اس حد تک کہ ان کی بیسکس پوری ہوتی ہے اور وہ ایکسپیریمنٹ کر کے ایمان بڑھتا ہے نا. ایمان صرف ذکر اذکار کر کے یا ایمان کی تسبیح پڑھ کے ایمان تھوڑی بڑھتا ہے. ایمان جنگوں میں جا کے ایمان کیا ہے, یقین ہے نا کہ بھئی اللہ ہے اور میں نے اس کو اپنا آپ دیا ہوا ہے. تو کیسے بڑھے گی یہ چیز؟ علم ایکسپیریمنٹس میں جائے گا, ایکسپیریمنٹس عمل میں جائے گا, فیلئر آئے گی, جیت ہوگی, پلس مائنس ہوگا, لاگ فائلز بنے گی, اس کے تحت انسان اپنا ایک عقیدہ اسٹیبلش کرے. تو بھائی جان جب اپنے میدان کے اندر آ کے ابھی اپنا ایمان بڑھایا نہیں ہے, توکل بڑھایا نہیں ہے, اپنی کیپیسٹی بڑھائی نہیں ہے, ریسورسز بھی نہیں اوپر سے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ گھوڑا مضبوط رکھنا اپنا, اس دور کا گھوڑا تو گھوڑا ہی تھا. آج کا گھوڑا جو بھی ہو سکتا ہے, اس کی تعبیر جو بھی کی جائے یا تعبیر جو بھی کی جائے, گھوڑا اکانومی بھی ہو سکتا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ہو سکتی ہے, روبوٹکس بھی ہو سکتی ہے, فوجی دستے بھی ہو سکتے ہیں. استطاعت ہماری ہے نہیں, نہ حصی لحاظ سے اور نہ مانوی لحاظ سے آپ کی ایمانی استطاعت بھی نہ ہو. تو بھائی جان اپنی استطاعت سے بڑھ کے جب آپ جنگ لیں گے نا, جب اپنی استطاعت سے بڑھ کے آپ نے پرابلمس کو ہاتھ ڈالا ہوگا نا, تو تب جا کے ہی مسئلے کھڑے ہوتے ہیں. اب ساری جو قوم مجھے سن رہی ہے بیٹھ کے, صرف اس چیز کے اوپر توجہ دے کہ کون سے مسئلوں میں صرف ہم لوگوں نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے جہاں ہمارا بنتا نہیں تھا, جہاں ابھی نہیں بنتا تھا بات کرنے کا, جہاں ابھی لڑائی نہیں بنتی تھی, جہاں ابھی اس کو تنگ کرنا نہیں بنتا تھا. اب ہماری کمپنی کے اندر ایک آدمی اگر ہے اور اس سے ہمیں چبھن ہے لیکن اس سے فائدہ بھی بڑا ہے, تو وہ چبھن برداشت کرنی چاہیے تھی نا, جب تک کہ اس کو آلٹرنیٹ نہیں پیدا ہو سکتا. لیکن نفس کو چڑھی, نفس نے فوراً جا کے سنا دی اس کو, اس نے وہاں ریزگنیشن دے دیا. تو کام کس نے کرنا بیٹھ کے پھر وہاں؟ برداشت اور تحمل نام کی چیز نہیں. ابھی موقع نہیں تھا کہ مارکیٹ کے اندر 10 کمپیٹیٹرز کو ہم ہلا سکتے تھے, چاہے وہ اسلامک کمپیٹیٹرز ہوں, ریلیجس کمپیٹیٹرز ہوں, یا وہ کارپوریٹ کمپیٹیٹرز ہوں یا کمرشل کمپیٹیٹرز ہوں. ابھی ہم صرف 2 لوگوں سے جنگ کے لیے ریڈی تھے, آپ نے 9 لوگوں کے آگے بات کھول دی آگے سے. اکثر لوگ مجھے بہت سی باتیں کہتے ہیں جی ان موضوع پہ آپ بات نہیں کرتے. کیسے کرتے ہیں ہم ان موضوعات پہ؟ لوگ تیار ہیں, لوگ تو یہاں پہ. ابھی میں نے پچھلے دنوں ایک جگہ اپنی کلپ دیکھ رہا تھا میں یوٹیوب پہ, نیچے کمنٹ پتہ کیا ہے, آپ کی پوری تقریر میں میں نے ماشاءاللہ نہیں دیکھا کاٹی جی آپ کے. سبحان اللہ. میں ایک لیکچر کے اندر, اقرا میں میرا لیکچر تھا اور میں نے ہیوگلاٹ کی گھڑی پہنی ہوئی تھی اس ٹائم پر. میں گھڑیوں کا شوقین ہوں, بہرحال کچھ لوگ دے دیتے ہیں تحفے میں, کچھ میں پہن لیتا ہوں. اب وہ گھڑی ذرا بھاری تھی, لیکچر دیتے ہوئے میں یوں کر رہا تھا, کلپ مل گئی, پتہ چل گئی ہوتا. ایک بھائی نے مجھے اس بات کے اوپر کمنٹ کر دیا, بھائی تو اپنی کڑیاں بخاندہ پہ آتا ہے, تو شو مار رہا ہے اپنی گھڑی. قوم تو صرف ایک زبر زیر کے اوپر آپ کی کاٹی لگا دے گی, تو یہاں کھلا کھلا آپ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ 2 منٹ میں آپ پہ گستاخ کا فتویٰ لگ جائے نا, 3 منٹ میں آپ کافر ہو جائیں گے, 4 منٹ چڑھانا ہوگا تو 4 منٹ میں آپ کو جو ہے نا وہ امامت کے درجے پہ فائز کر دیتے. اتنی تو جذباتی ہمارے لوگ ہیں. تو جہاں لوگوں کے اندر آپ کی اتنی مختلف سائیکوپیتھیز ہوتی ہیں, دیکھ کے چلنا پڑتا ہے آپ کو, استطاعت کے مطابق چلیں. آپ کا والد آپ ابھی اپنا خرچہ خود نہیں اٹھا سکتے, آپ باپ سے پیسے لے رہے ہیں, آپ پہلا فتویٰ ہی باپ پہ ٹھوک رہے ہیں بیٹھ کے, پہلا فتویٰ ہی آپ ان کے اوپر لگا رہے ہیں, ان کے اوپر جو آپ کے اس ٹائم پہ فائنینشیل گارڈینس ہیں. تھوڑا خیال, یا تو پھر ہمت ہو نا, گھر چھوڑیں, اپنی غیرت میں آئیں, ماں باپ سے پیسہ نہیں لیں, لینا بھی ان سے ہیں, جوتیاں بھی ان کو مارنی ہیں. تو بھائی اپنی استطاعت کے مطابق انسان باتیں کرتا ہے, اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں ان میں اب سبجیکٹو جاتا ہوں, کچھ کلیہ جب بیان کرتا ہوں تو میری بات کے اندر سے یہ نہیں نکالیے گا کہ یہ اس نے ایبسولوٹ رول بنا دیا اور اس میں لیوریجز نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا جھوٹ بولنا حرام ہے, منافق کی نشانی ہے, اذا احد غدر, ڈس آنیسٹی, واذا حدث کذب. لیکن 2 بھائیوں کی صلح کرانے کے لیے لفظوں کا رد و بدل جائز ہے. الحرب خدع, جنگ میں دھوکہ دینا, جھوٹ بولنا جائز ہوتا ہے. اور بیوی کی کبھی ترغیب بھی کرنی ہو جائے نا,
اس کی ہاں میں ہاں ملانے کے اندر بھی چاہے من نہیں چاہ رہا ہو تو اس رد و بدل کو بھی شریعت نے سبجیکٹیولی مائکروز میں جا کے انڈورس کیا. جب ہم ایک کلیہ بیان کرتے ہیں تو ایبسولوٹ نہیں ہوتا, اس کے اندر لیوریجز بھی ہوتے ہیں. تو جہاں ایک جگہ کا ہے کہ استطاعت دیکھو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہر جگہ استطاعت دیکھنی ہوتی. کسی جگہ کے اب جنگ بدر آپٹیڈ تھوڑی تھی, وہ تو ایک پلاننگ چل رہی تھی ان کی اکنامک روٹ کو ہٹ کرنے کی مکے والوں کی. تو وہاں اس ٹائم پر وہ مسئلہ کھڑا ہو گیا, پوری جنگ بدر ہم نے اسٹڈی کی ہے. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کلین سویپ لے کے جا رہے تھے ساری تاریخ کو. کون سا لیڈر چاہے گا کہ اس کی لڑائی کے اندر اس کے بندے مر جائیں ایک, اور کون سا لیڈر نہیں چاہے گا کہ اس کے بندے اللہ کی راہ میں واقعی شہید ہو کے مر جائیں اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں. ویسے تو موت کا لفظ بولنے سے منع کیا کہ شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے. تو دونوں سبجیکٹو, ایک لحاظ سے کون چاہے گا اور ایک لحاظ سے کون چاہے گا کہ نہ ہو. تو یہ سبجیکٹو چیزیں دونوں جہتیں دیکھنے کی. تو بھائی استطاعت کے لحاظ سے کم تھے مسلمان اس ٹائم. تو جنگ احد کے اندر وہ جو ایک قبیلے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 قراء اور امام مانگے, علماء مانگے اور ان کو شہید کر دیا. اس نے ایک مہینے قنوت نازلہ پڑھی. آپ ایک لحاظ سے تو وہ شہید ہوئے اللہ کے پاس چلے گئے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ تھا کہ میرے 70 علماء 70 اسکالرز میرے انہوں نے مار دیے, شہید کر دیے آگے سے. تو وہ غم اور ڈیمیج تو ہوا ہے نا. استطاعت کو ملوز خاطر دین نے بہت رکھا ہے, کس سے کتنی لینی ہے, کس سے کتنا کرنا ہے. ابھی انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے. آپ کے پاس 2 کروڑ روپے پڑے ہیں, آپ 40 لاکھ کی انویسٹمنٹ کریں. آپ کے پاس 1 کروڑ روپے پڑا ہے, آپ 50 لاکھ کی انویسٹمنٹ کریں, 50 لاکھ ریزرو میں رکھیں. لوگوں میں مزاج ہے 2 کروڑ روپے آتے ہیں 3 کروڑ کی انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں. اور ہمارے کو کچھ لوگوں کے مزاج ایسے ہیں پاکستان کے اندر 10 لاکھ روپے آتے ہیں 40 لاکھ کی کروڑا نکال لیتے ہیں باہر. یہ کیسا مزاج ہے آپ کا, شوبدے بازیوں والا. جی پراڈو ساڑی دکھنی چاہیے لوگوں میں, پراڈو ہماری دکھنی چاہیے. بھائی جب آپ کی استطاعت ہوگی 2-2.5 کروڑ روپے کی تو ٹھیک ہے, آپ 30 لاکھ کی گاڑی اگر لے رہے ہیں تو وہ دیکھا جائے گا اس ٹائم. اوقات ہماری جو ہے وہ اسی طرح امت کے حالات کو بھی ابھی دیکھیں. ابھی نہیں لڑ سکتے, ابھی بہت سی جگہوں پہ نہیں لڑ سکتے, اور لڑ بھی سکتے ہیں. بہت سی چیزوں کے اندر پیچھے ہیں, بہت سی چیزیں میں نے نہیں کیا ہوا حساب کتاب. ان کی سائبر سیکیورٹی کا عالم ہی اتنا بڑا ہے کہ وہ ہمارے ڈیوائسز میں گھس کے ہمارا سب کچھ کر سکتے ہیں. پتہ نہیں ہمارے ملک کے لوگ ہیں اسی لحاظ سے ہماری حکومتوں کے اوپر بھی جو لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو کیا پتا بھی ان کی کیا استطاعت. 2 منٹ میں کہتے ہیں جی ہماری فوج نے کچھ نہیں کیا, 2 منٹ میں کہنا جی مسلمانوں کی فوجوں نے کچھ نہیں کیا. آسان تھوڑی ہے کوئی, یہ آسان کام ہے. کیا مسلمان اتنا بے ڈنگر ہوتا ہے 1 منٹ میں جا کے فیصلہ کر دیں وہاں پر. وہاں سیز فائر چل رہا ہے صلح حدیبیہ کے اوپر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر لے لی ان کی شرطوں کو, جو باطل شرطیں تھیں وہ ایکسیپٹ کی ہیں وہاں پر کہ بھائی ٹھیک ہے ہمارا بندہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ رکھ سکتے ہیں, آپ کا ہے. کیوں بڑا خیر دیکھا نا وہاں پر. بہرحال وہ بھی ایک نقطہ آ گیا, استطاعت کو کیلکولیٹ کریں. اس کے اوپر ایک سوال ضرور لوگ کریں گے کہ استاد جی اگر آپ نے یہ کہنا کہ استطاعت کو ہی ملوز خاطر رکھنا ہے تو پھر میں تو خواب ہی نہیں دے سکتا. نہیں بھائی, خواب دیکھنا بڑا ایک اور مسئلہ ہے. اس خواب کی اسٹریٹجک مینجمنٹ کے لحاظ سے جو اسٹریٹجی اور ریسورس اپلیکیشن استعمال ہوگی نا, ریسورس استعمال ہوگا. استطاعت کا تعلق ریسورس کی یوٹیلائزیشن ہے, بڑے خواب دیکھنے سے نہیں ہے. خواب ہمیشہ استطاعت سے بڑھ کے دیکھنا چاہیے, لیکن مووز ہمیشہ استطاعت کے مطابق رکھنے میں, استطاعت کو ملوز خاطر رکھ کے کرنے چاہیے. خواب ہمیشہ بڑا دیکھنا چاہیے. لوگ ویژن چھوٹا دیکھتے ہیں, پیر بڑے بڑھا لیتے ہیں. نہیں, ویژن بڑا ہونا چاہیے, اپنی ذات سے بڑا ہونا چاہیے, اپنی اب دنیا جہاں سے بڑا ہونا چاہیے. لیکن اس ویژن کے ساتھ جو اسٹریٹجیز, ریسورسز اور وسائل کا استعمال ہوگا اس میں استطاعت کو کھاتے میں ضرور رکھیے گا. نہیں ہوگا نا تو پھر جب پریشر آئے گا نا تو پھر آپ بھاگ جائیں گے آگے سے. پھر آپ کہیں گے جی میرے مسل تھک گئے ہیں, اللہ کی مدد نہیں آ رہی, پھر بدگمانی ہوگی اور پھر لوگ متنفر ہو جاتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا. پھر منفی ڈپریشن میں جا کے کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ چنانچہ یہ نہیں چل سکتا. استطاعت اور کیپیسٹی, جسمانی کیپیسٹی, ایمانی کیپیسٹی, انفرادی کیپیسٹی, یہ سب چیزوں کو دین کہتا ہے کھاتے میں رکھیں. ایسا نہیں ہے. اب دیکھیں نا سورہ توبہ میں یا سورہ انفال میں مجھے یاد نہیں آ رہا کہ ایک مسلمان اس زمانے میں 2 کافر پہ بھاری تھا. ٹھیک ہے, تو استطاعت کو میتھمیٹیکل میجرمنٹس میں شریعت نے کھاتے میں لیے. اور کچھ جگہوں کے اوپر اللہ کا نام لے کے بسم اللہ کرنی پڑتی ہے, ہر جگہ ہی کرنی پڑتی ہے, مگر کچھ جگہوں پہ استطاعت نہیں بھی دیکھنی پڑے تو وہاں پر انیشیٹو لینا چاہیے. تو یہ سبجیکٹ ٹو دا سچویشن بھی ہے, مگر جنرل رولز جو شریعت سے اور دین کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استطاعت کو انہوں نے کھاتے میں لیا ہے, اور اس کے تحت بہت فائدے ہوئے ہیں اگر آپ اپنی استطاعت کیلکولیٹ کریں گے. کیپیسٹی جسے کہتے ہیں. تیسرا اصول, ہاؤ مچ ٹائم ہوا ہے؟ almost 35 minutes. چلیں نہیں. The messages are coming, right? جی جاتے ہیں.
دوسرا چلیں ٹھیک ہے. تیسرا اصول زبردست اصول. یہ اصول پہ مجھے خوشی بھی ہوئی جب میں نے دین سے شریعت سے ڈھونڈا اور ایک دکھ بھی بڑا. کیا؟ اسٹیون کوی کا نام سنا ہوگا آپ نے, بڑا ان کا بڑا پیر ہے ان کا موٹیویشن کا, لیڈرشپ کا. اس کی کتاب کے اندر نا میں نے ایک نقطہ دیکھا اور میں رونے والا ہو گیا. دیکھا تو میرے شاگرد نے جو مدرار کا CEO ہے اس ٹائم پر عدیل صاحب نے, اس نے جب مجھے کہا نا کہ دیکھیں یہ نقطہ ہمارا نقطہ ہے, ہمارے بزرگوں نے اس کو ریسرچ کیا ہے, ہمارے بزرگوں نے اسے قرآن حدیث سے نکالا ہے, یہ دیکھ رہے ہیں ان کی کتاب میں یہاں پہ ہوا ہوا ہے, اور یہ چیز جو ہے نا بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ نقطہ تو یہ ہمارا ہے. نقطہ کیا تھا؟ اصول ہے, اصول بعد میں بتاؤں گا, نص پہلے بتاتا ہوں قرآن حدیث. اللہ نے قرآن دنیا کو, کائنات کو 6 دن میں بنایا. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. اللہ نے 6 دنوں میں دنیا کو بنایا. مگر ایک جگہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں, انما اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے نا, کن کہتا ہے گل ختم, خلاص کام ہو جاتا ہے. تو جو خالق کائنات کن میں کام کر سکتا تھا, اس نے 6 دن میں دنیا کیوں بنائی؟ اللہ کا کوئی فعل, نعوذ باللہ سبحانہ و تعالی عما یصفون عما یشرکون, اللہ کا کوئی فعل ابس نہیں ہو سکتا. تو اس پر میں نے بڑا سوچا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے. تو ہمیں عرب علماء کا کچھ, جو یہ ہمارے عرب دنیا کے اندر آپ بیٹھے ہوئے بھی ہیں اس ٹائم پر, وہاں کا ایک بڑے عالم تھے, ان کا میں نے یہ نقطہ سنا ایک ویب سائٹ کے اوپر کہ انہوں نے کہا کہ شریعت میں ایک اصول ہے, وہی کا ایک اصول ہے, اصول التدرج. تدرج ورڈ نکلا تا دال را جیم, تدرج, درجہ بدرجہ 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 اسٹیشن کرنا اپنے کاموں کو. اللہ نے درس ہی 6 دن کی دنیا بنانے میں ہمیں یہ دیا کہ جب میں کن میں کر سکتا تھا نا اور 6 دن میں کیا, تو بھی 6 لمحوں کے اندر نا انقلاب کھڑا کرنے کی باتیں نہ کر. درجہ بدرجہ 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 تدریجن اسٹیشن کر اپنے آپ. تدریجن اسٹیشن یور ورکس, اسٹیشن یور جنگیں, اسٹیشن یور بیٹلز اینڈ اسٹیشن یور سکسیسز اینڈ یور لاس. سب اسٹیشن کیا جائے. اسٹیشن یور ریسورسز. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ابھی ہوئی اور ابھی کر دیا. فتح مکہ پہلے دن میں نہیں ہو سکتا. اسٹیشن کیجیے گے درجہ بدرجہ بدرجہ. ایک جگہ استطاعت ہے, تیسری جگہ درجہ ہے. تو یہ ہمیں دین سے پتہ چلتا ہے کہ جی پہلے یہ, پھر یہ, پھر یہ, پھر یہ اور پھر یہ. ہمارے ہاں جب ایک انسان کا یہ مزاج ہونا کہ میں 10 لوگوں کو ایٹ اے ٹائم میں سلاٹ اوپن کروں گا لڑائی کی ان کے ساتھ, یا 10 لوگوں کے ساتھ میں ریکٹیفیکیشن اور امپروو. ابھی کتنے لوگ مجھے آ کے اتنا کہتے ہیں شیخ صاحب آپ کی باتیں بڑی اچھی ہیں, آپ کی سوچ بڑی اچھی ہے, ایجوکیشنلسٹ بھی آپ ہیں, آپ انٹلیکچوئل باتیں بھی کرتے ہیں, آگے جی اس شہر میں بھی آ جائیں, وہ شہر بھی شروع کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں. وہ کیوں کرتے ہیں؟ کسے کر دوں میں اپنی یہاں پہ 2 گلیاں نہیں صحیح کر سکتا ہوں اس ٹائم پر. میں ابھی یہاں پر نہیں کام کر سکوں, میں کیسے آ جاؤں اتنے محل کے اوپر؟ تو کیونکہ وہاں آئیں گے تو پھر کام کرنا پڑے گا, انرجیز لگے گی, دماغ لگے گا, وہاں پر لوگوں کی مسائل سننے پڑیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اگر کسی کو گری ہوئی چیز پڑی ہوئی ملے تو 1 سال تک اعلان کرے اور پھر استعمال کر لے, اور اگر اس کا مالک آ جائے اس کو دے دے, تو اس کے باوجود بھی 2 سوال کیے وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہ اگر اونٹ مل جائے تو کیا کریں, بکری مل جائے تو کیا کریں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ٹیچرز کو یہ پرابلمز آئیں اپنے اسٹوڈنٹس کو ساتھ مینج کرنے کے اندر, تو بھائی ہم لوگ کس کھیت کی مولی ہیں. تو آپ کہیں جا کے کام کریں گے, ٹائم لگتا ہے, ٹائم ایگزرٹ ہوتا ہے, اس میں لوگوں کو مطلب مشکلات ہوتی ہیں لوگوں کو سمجھنے میں. میری یہ باتیں اگلنے, ابھی مجھے یہ باتیں خود سمجھنے میں ٹائم لگ گیا, تو میری باتیں سمجھنے میں بھی لوگوں کا دماغ نہیں گھوم رہا ہوگا یار یہ کیا بات کر رہا ہے مولوی, یہ پتہ نہیں کہاں سے عجیب بات لے کے کہ درجہ بدرجہ بدرجہ. ہم نے تو سنا تھا 1 دن کے اندر ہم نے خلافت عظمیٰ قائم کر دینی ہے دنیا کے اندر, 1 دن کے اندر. کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ درجہ بدرجہ چیزیں ہوں گی. پھر اس درجہ بدرجہ کے اندر کتنے کمپرومائز ہوں گے وہ اگلا نقطہ ہے. اسٹیشن یور ورڈ. ابھی آپ نے صرف یہ کہ اب 20 سال والی جو قوم بیٹھ کے مجھے سن رہی ہے نا, بھائی تو 40 سال والی جمپ نہیں لے سکتا. آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے موٹیویشنل اسپیکر بننا ہے, ہم نے بھائی کچھ بیان تو نہیں کر سکتا اس عمر کے اندر, کیونکہ اس کے لیے تجھے 15-16 سال کٹنا پڑے گا.
اس کا سبجیکٹو ورژن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ آپ 20 سال کے بچے کو اسٹیج پہ نہیں کھڑا کریں گے جی اگر وہ اسپیکنگ پاور رکھتا تو بولنے دیں اس کو، لیکن اسپیک از ویل. لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ بھائی وہ درد تیری آواز میں اور وہ کلیجہ تیرا گرم تب تک نہیں ہو سکتا بھائی جب تک کہ تو نے 15-12 سال مارے نہیں کھائے فیلڈ کے اندر، تو نے لوگوں کے دھوکے نہیں کھائے. وہ کیسے آپ کے الفاظوں میں وہ تاثیر پیدا ہو؟ درجہ بدل جائے، کچھ چیزیں درجہ بدل جاؤں گی. آپ اب میں انسٹیٹیوشن میں، میرا اپنا انسٹیٹیوشن ہے، میرا ادارہ ہے، میں دوسرے اداروں کے ساتھ بھی جڑا ہوں، میں ہر جگہ دیکھا ہوں چھوٹے جونیئر ٹیچرز چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بڑے جو ڈینز ہوتے ہیں نا وہ فوت ہوں، وہ مریں تو میرا اوپر. بھائی ابھی اگر بڑے علماء کے نیچے جو بچے کام کر رہے ہیں یا جو کلاس 1 میں پڑھا رہے ہیں علماء، جو 2 میں پڑھا رہے ہیں، جو 3 میں پڑھا رہے ہیں، بھائی تو ہدایت و نعت پڑھا نا بیٹھ کے بھائی. ابھی تو قافیہ پہ جم کیسے لے سکتے ہو؟ قافیہ والا کہاں جائے گا شیخ پہ؟ ابھی بخاری پڑھانے کا آپ کا وقت نہیں آیا، پڑھائیں اپنا سنن ترمذی پڑھائیں بیٹھ کے. ابھی آپ بلوغ المرام پڑھائیں، ابھی آپ مثبت الفکر پڑھائیں. ابھی آپ کہیں جی آپ کو تدریب الراوی کے اوپر دیکھ تو وہ علماء کہاں جائیں گے جو اس ٹائم پر اتنے قطع. تو ابھی آپ کا درجہ نہیں ہے وہاں تک پہنچنے کا. ان کے 18 سال لگے ہوئے ہیں، آپ کے 3 سال لگے ہوئے. آپ نہیں اس طرح سے پڑھا سکتے جس طرح بڑے علماء پڑھا سکتے ہیں. اسی طرح دنیا کے علوم کے اندر بھی بھائی ابھی ایک بڑا ڈین بیٹھا ہوا ہے، ایک بڑا پی ایچ ڈی HOD بیٹھا ہوا ہے. آپ ابھی اس لیول کے نہیں ہو، آپ ابھی اپنے باپ نہیں بن سکتے. آپ کہیں جی میں اپنے پیو کی سیٹ پہ بیٹھ کے کام کر لوں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مزاج کیسا ہے قوم کا؟ ہماری قوم کے اندر آپ دیکھیں سب کہتے ہیں جی مجھے حکومت دے دیں، مجھے سیٹ پہ بٹھا دیں، میں یہ کر دوں. اب بھائی ہیلو، کسی کو کنڈیم کرنا، کسی رولر کو بھی کنڈیم کرنا تو یہ ہمارا پینٹس. آپ کو کیا پتا وہ کتنی کاٹ کے آئے، وہ خود کتنا ریکٹیفیکیشن سے گزر رہا ہوگا ابھی اندر سے. چانس دیں اس کو، موقع دیں. اور اگر فیل بھی ہو رہا ہے تو خود کے لیے کتنے موقع ہیں. وہ کہتے ہیں نا جو اپنے لیے سوچتے ہیں مسلمان وہ ہوتا ہے، وہ دوسروں کے لیے بھی، بھائی کے لیے بھی یہ سوچتا ہے. تو خود کو تو موقع چاہیے ہوتے ہیں جی میں 100 غلطیاں بھی کروں تو میرے اوپر جو ہے نا حکم نہیں لگنا چاہیے. بھائی دوسرے کو بھی یہ موقع دے دیں، اس کو 100 غلطیوں کی اجازت دے دیں. درجہ بدرجہ بھائی، درجہ بدرجہ جگہ بڑھیں گی، درجہ بدرجہ آپ گروتھ لیں گے. جو کام 10ویں سال میں کرنے کا تھا وہ آپ نے پہلے سال میں کیسے کر لیا، اور جو پہلے سال کا آپ کر لیا تو آپ دوسرے سال کا کریں نا بھائی جناب. وہی کیوں اٹکے میں ایک قوم اپنے درجے میں اٹکی ہوئی ہے کنویں میں، باہر ہی نہیں نکل رہی. آپ کا کنواں میچور ہو چکا ہے، آپ جنگ جیت چکے ہیں، یہ اسٹیشن آپ نے کانکر کر لی ہے، یہاں پر آپ اپنی دھاپ بٹھا چکے ہیں. لیٹس موو فارورڈ. وہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے ساحل میں آنا ہی نہیں آگے سے، بس یہی کچھ تھا. بھوک مر گئی، قوم کا پوٹینشیل مر گیا، قوم کی ایک کلیکٹیو کنٹریبیوشن جو اس کی تھی وہ گئی. اچھا اس کے اندر کچھ ایسے وہ اتنے تیز ہو گئے وہ فوراً ہی 10ویں پہ چلا گیا آگے سے. درجہ بدرجہ، سلو اسٹڈی اسمارٹ. اس کے بیچ کے اندر کسی جگہ پر اگر ہار ہوئی بھی ہے تو ہم لیں گے. تو اب جب لوگ میں جا کے کہتے ہیں نا ہم نے 40 سال کی عمر والے بھی بچانے ہیں شیخ صاحب، ہم نے 30 سال والے بھی بچانے ہیں، ہم نے 20 سال والے بھی. اب بھائی پہلے اس بات کو مانو کہ جنریشن لاس ہو چکا ہے ہمارا. 50 والے بھی بہت کچھ چیزیں 50 سال والوں کی ایسی ہو چکی ہوں گی وہ ڈیٹاکس ہی نہیں ہو سکتی کبھی. کچھ 40 سال والوں کی ایسی پکی ٹھکی ہو چکی ہوگی وہ چھیڑیں گے، وہ ٹرامے میں چلے جائیں گے آگے سے. اور کچھ 30 سال والوں کی پکی ہو چکی ہے. اور آج تو آپ 7 سال کا بچہ اٹھا لینا اپنے گھروں کا، آپ اسے نہیں بدل سکتے بھائی جان، آپ اسے نہیں چینج کر سکتے. اب درجہ بدرجہ چینج آئے گا. میں ہمارے لوگوں کے مزاج ہیں خیر پھیلاتے ہیں پوری دنیا. اب بھائی خیر بھی کیسے فوراً پھیل سکتی؟ ہر آدمی کی انٹرپریٹیشن کا، مائنڈ انالیسس کا طریقہ کار ہی ڈفرینٹ ہے. اس کو علیحدہ سمجھانا، ریسورس ہی نہیں ہے، لوگ ہی نہیں ہے اس سے بات کرنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن والوں کی طرف کس کو بھیجا؟ معاذ بن جبل کو. کیوں؟ کیونکہ وہ اہل کتاب کے اسکرپچر کے ایکسپرٹ تھے. اور سیریا والوں کی طرف سیرین لینگویج جس کو سیریا کی زبان سکھائی، مختلف جو ہے مختلف لوگوں میں مختلف لوگ آپ نے اپوائنٹ کی. لیکن آپ نے پہلے دن آ کے تو رولرز کو خط نہیں لکھ دیا نا کہ بھائی ساری دنیا کو میں نے پیغام بھیج دیا اسلام قبول کر. آپ تو مکے کے اس گاؤں کے اندر، اس چھوٹے سے شہر کے اندر آپ اتنے سے گنتی کے ہزاروں کے لوگوں میں آپ نے 13 سال لگایا وہاں. اور پھر جا کے پہلے 300 350 لوگ ہوں گے جی پہلی اسٹرگل کے اندر. پھر جا کے کہیں جا کے وہ 1,24,000 تک پھیلا آگے جا کے. تو جی یہ کہتے ہیں جی پہلے سال میں سکسیس کھڑی ہوتی ہے، پہلے سال میں میں جیف بیزوس بن جاؤں، پہلے سال میں امیزون کا مالک بن جاؤں. ایسے نہیں ہوتا بھائی جان. درجہ بدرجہ بدرجہ. جب آپ درجہ بدرجہ چلیں گے نا تو آپ اپنے سے اوپر والوں کی بھی عزت کریں گے اور آپ اپنے سے نیچے والوں کو بھی پروموٹ کریں گے. ہماری قوم کے اندر جب ایک کلیکٹیولی ایٹیٹیوڈ آتا ہے نا بھائی میں یہاں ہوں اور میں بیسٹ ہوں یہاں، اور ابھی میرا وقت آئے گا میں نے آگے بھی جانا ہے اور پھر اس نے آگے جانا ہے. اور اگر وہ آگے نہیں جا رہا تو میں نے یا اس کو پش کر کے آگے لے کے جانا ہے یا پھر اس کو میں نے سائڈ لائن کرنا. اور جو نیچے ہیں میں نے ان کو اٹھا کے اوپر لے کے آنا. چلو بھائی اب تم ہماری سیٹ پہ بیٹھو. ڈیلیگیشن ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. نہیں کرنا ہی نہیں. ہمارے یہاں مزاج کیا ہے، وہ ٹاپ والی کرسی مجھے پہلے دن دے دیں. بہو کہتی ہے میں ساس بن جاؤں پہلے دن. بھائی وہ 20 25 سال 30 سال اپنے
اپنے سسرال میں مارے کھا کے اب تو اس کی بادشاہی کا دور ہے، اب تو کیسے چیمپئن بن جائے گی اس کے اوپر بھائی؟ اب اس کا ٹائم ہے، آپ کو تھوڑا برداشت کرنا پڑے گا. پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کو پھر اس ساس کو ریپلیس بھی کرنا ہے اتحاد، مگر وہاں ساس بیٹھ جائے کہ جی میری جگیر ہے، میں نے کسی کو اتھارٹی ڈیلیگیٹ نہیں کرنی، میں نے کچن ہینڈ اوور ہی نہیں کرنا کروں گے، میں ہی مالکن بن کے بیٹھی رہوں گی، تو وہ جو نیا ینگ ٹیلنٹ اپنی انرجیز کے ساتھ ہے وہ کہاں جائے گا؟ پھر آپ کہتی ہیں وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ لیتا بھی نہیں ہوں، اپنی سلطنت بھی نہ بنائے. اس لیے اسٹرک اپ جب ہوگا ٹیلنٹ پوٹینشیل وہیں مر جائے گا گٹر کے اندر. تو جب ہم جگہیں نہیں بنائیں گے نا تب بھی کام رکے گا، اور جب ہم جگہیں چھینیں گے تب بھی کام رکے گا. اور قیامت کی ایک نشانی پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اہل کو اس کی جگہ نہیں ملے گی. نا اہل بے وقوف انکمپیٹنٹ لوگ ہوں گے جن کو ان کو سروں پہ بٹھا دیا ہوگا، سیٹیں دے دی ہوں گی. آج دیکھ لیں کیا ہوگا. 20 minutes before question. چلیں جی، تیسرا نقطہ تھا درجہ بدرجہ. درجہ بدرجہ، نماز آئی درجہ بدرجہ، جہاد آیا درجہ بدرجہ، روزے آئے درجہ بدرجہ. پہلے دن نہیں آ گیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. شراب حرام ہوئی درجہ بدرجہ. پہلے کیا کہا جی اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی. پھر کیا کہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. پھر کیا کہا رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. ایوریتھنگ از فائن؟ جی الحمدللہ. رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. تو بھائی اس کے یہ نجس چیز ہے، اس کو اس سے آہستہ اب اس سے اجتناب کرو. 3 درجوں کے اندر شراب حرام کی گئی. تو جب دنیا کے اندر اللہ نے اپنے دین کو ایکچولائز کرنے کے لیے اور کمپلیٹ کرنے کے لیے درجے بدرجے کام کیے ہیں، آپ کیوں نہیں درجہ بدرجہ کر سکتے؟ آپ کو ایک بندہ زہر لگ رہا ہے، آپ کو پتا ہے ابھی نہیں بات کرنی، ابھی وقت نہیں ہے. میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، ہمارے یہاں شاگرد، ہمارے کتنے شاگرد ہیں وہ ہماری چھوٹی سی غلطی دیکھتے ہیں فوراً بھاگ جاتے ہیں، چھوٹا سا مزاج دیتے ہیں بھاگ جاتے ہیں. کہتے ہیں نا اب 10 سال گزرے ہیں نا، اور اگر کہیں سن بھی رہے ہوں گے نا تو ہمت نہیں ہوگی ہمارا سامنا کرنے کی. کیوں؟ اب خود سمجھ آ گئی ہوگی نا کہ ہم وہاں ویسے کیوں تھے، ہم وہاں ویسے کیوں تھے. تو کتنے ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے گربانوں پہ ہاتھ ڈالے ہوئے، لیکن جب عمریں بڑی ہوئی ہیں، بیویاں آئی ہیں، بچے ہوئے ہیں، تو انہیں پتہ چل گیا کہ بھائی آٹے دال کا بھاؤ کیا ہوتا ہے زندگی میں. لیکن یہ چھوٹا مائنڈ سیٹ، میں کل ہوں، میری کل سوچ اس ٹائم پر ایبسولوٹلی ٹھیک ہے، اور میں نے جو سوچ لیا اور میں نے جو اٹیمپٹ کرنی ہے بس وہی ٹھیک ہے، غلط. درجہ بدرجہ. جب آپ کا وقت آئے گا تب آپ آئیں. جب آپ کا وقت نہیں ہے اس سے پہلے آئیں گے نا ذلت بہت ہوگی. امت کے لیول کے اوپر بھی یہ بات کروں گا. ابھی ان کا پہیہ چل رہا ہے اچھا خاصا. اگر ان کا پہیہ چل رہا ہے نا اچھا خاصا تو ہم بھی آہستہ سے آئیں گے، اپنے وقت کے اوپر آئیں گے، ضرور آئیں گے انشاءاللہ تعالی، مگر درجہ بدرجہ کریں گے. چوتھا نقطہ جو چوتھا اصول جو میں نے بڑا شریعت کے اندر دیکھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بڑا اسٹیبلش تھا، وہ تھا آسانی. یرید اللہ بکم اليسر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی لیتے تھے. اس لیے ایک حدیث بھی آتی ہے نا، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی ایسی چیز اختیار نہیں کرتے 2 معاملات میں سے، احدہما ایسر، ان میں سے ایک جو تھا نا وہ احدہما، ان میں سے ایک جو تھا نا وہ دوسرے سے آسان تھا. تو الا اختار ایسرہما کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں سے ایزی آپشن لیتے تھے. ہمارے ہاں ایک یہ سوچ بھی پائی جاتی ہے کہ کنواں میں الٹا لٹک کے ہی اللہ کو پایا جائے گا، مشکل رستے سے ہی ترقی ملتی ہے، سکسیس کٹ مر کے آنے کا نام. ٹھیک ہے، ایک لحاظ سے جملہ ٹھیک ہے، مگر ایک لحاظ سے ہم اس میں یہ کہیں گے کہ بھائی جان جب آسان رستے سے آیا جا سکتا ہے، جب آسانی سے آیا جا سکتا ہے، جب تھوڑی سی کنوینئنس لی جا سکتی ہے، تو اتنا انکنوینئنٹ جانے کی کیا ضرورت ہے. پھر سبجیکٹیو کہوں گا، اور کبھی کبھی انکنوینئنسی لینے سے ہی انقلاب آتا ہے، اسے بھی ایبسولوٹ نہیں کر سکتے آپ، لیکن آسانی اپنائیں. اگر سچ بول کے تھوڑا سا پریشر لیا جا سکتا ہے تو کام نکل جائے گا آپ کا. لیکن جب آپ نے جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے جھوٹ جو ہے نا وہ مشکل رستہ ہے، کیونکہ اس کے آگے 10 اور بولنے پڑیں گے. سچ 1 بار بولنا پڑتا ہے، جھوٹ 20 بار بولنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ پھر 50 فیبریکیشن اور کرنی پڑتی ہے. ٹیک دا ایز، بول دے سچ. کبھی کبھی خاموشی جو ہے نا وہ آسان رستہ ہوتا ہے. چپ رہ جاتا زیادہ بڑا جھگڑا نہ کھڑا ہوتا. کبھی کبھی اظہار خیال کر دینا آسان رستہ ہوتا ہے. آپ چپ بیٹھے رہے، ٹرین آگے نکل گئی اور زیادہ بڑی ٹینشنز کھڑی ہو. کبھی کبھی غصہ دکھانا آسان رستہ ہوتا ہے. بچے کو اگر وہاں ڈانٹ دیا ہوتا یا وہاں پیار کر دیا ہوتا. کبھی کبھی پیار دکھانا آسان رستہ ہوتا ہے. بالکل ہی ایک ہٹلر بن کے بیٹھنے کے اندر جو نا مشکل رستہ ہے وہ.
تو کچھ لوگوں کے مزاج میں اتنی سختی ہے، آسانی کیا ہو سکتی تھی، آپ تھوڑا سا ہمبل ہو کے کہتے تھے اور یار بھائی آئی ایم سوری یار غلطی ہو گئی معاف کرتے، ختم، پکڑ گیا وہاں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ میں جو ہوں اس چیز کو کہتا ہوں، لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے، لیکن ہم خود بھی آج کہتے ہیں کتنے غصے اگر میں نے نہیں کیے ہوتے لائف میں تو شاید آج جو ہے یہ کہانی اتنی زندگی میں آسان ہو جاتی۔ تو کبھی کبھی جو ہے معافی مانگنا آسان رستہ ہوتا ہے، کبھی کبھی ٹکا کے جہاد کرنا آسان رستہ ہوتا ہے، کبھی کبھی کمپرومائز کرنا آسان رستہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ڈٹ جانا آسان رستہ ہوتا ہے۔ اب لوگ مجھ سے پوچھیں گے آپ پھر ہمیشہ جنرل بات کرتے ہیں بھائی سبجیکٹو کیسے کریں، مائکرو کیسے کریں؟ بھائی یہ علیحدہ سے ہی ہوگا، یہ میں 1 گھنٹے کے لیکچر کے اندر نہیں بتا سکتا کہ آپ کی سچویشن کیا ہے، آپ کی سچویشن کیا ہے اور آپ کی سچویشن میں فتویٰ کیا ہوگا۔ اس کے لیے تو آپ کو علماء اور اس کے لیے تو آپ کو علماء سے رجوع کرنا پڑے گا نا، وہ بتائیں گے جی آپ کی سچویشن کے اندر سب سے بیسٹ آپشن کیا ہے، لیکن میں تو ایک جنرل اصول ہی بتا سکتا ہوں، کیونکہ وہ جنرل بھی اتنے زیادہ جنرلی اتنا سبجیکٹو ہے، سبجیکٹو اپنے اندر کتنا سبجیکٹو ہوگا آپ سوچیں، مائکروز کتنے اتنے وہ ہوتے ہیں۔ تو کبھی کبھی آسان رستہ ہار قبول کرنا ہوتا ہے، کبھی کبھی شوخی مارنا، سیلف پریس کرنا، بڑی ڈینگیں مارنا آسان رستہ نہیں ہوتا، وہ مہنگا پڑ جاتا ہے انسان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسان رستہ لیتے تھے، آسان رستہ لیتے تھے، اینڈ دین کا بھی ایک مزاج ہے ٹیک دا ایزی پیتھ۔ کسی جگہ کے اوپر سلام کر دینا اگلے کو آسان رستہ ہے، ایٹیٹیوڈ رکھنا، اچھا کسی جگہ پہ بالکل لو پروفائل لینا آسان رستہ ہے۔ اب آپ کی اندر سے حیثیت نہیں ہے کہ جی آپ کا 1000 گز کا بنگلہ ہو، آپ کی 3-4 گاڑیاں ہوں، حیثیت نہیں آپ، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر آپ نے اب رکھ لی ہیں تو زیادہ مشکل رستہ یہ نہیں ہے اب آپ کو اس کی مینٹیننس کاسٹ، پھر اس کے گھر کے خرچے، کیونکہ آپ نے مشکل رستہ لیا۔ اگر آپ اپنی سادگی کو اور اپنی غربت کو یا مڈل کلاس پنے کو سامنے لے کے آ جاتے عوام کے، کہانی ٹھیک ہو جاتی، نارمل، اتنا بوجھ ہی نہیں ہوتا آپ کو۔ تو کبھی کبھی امیری آسان رستہ نہیں ہوتی، کبھی کبھی غریبی آسان رستہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی مڈل کلاس ہونا ایک آسان رستہ ہوتا ہے کہ ہم یہی ہیں، اور کبھی کبھی امیری ہی آسان رستہ ہو سکتا ہے، سبجیکٹولی دیکھا جائے گا وہاں کے اندر کہ اس سچویشن کے اندر ٹہکے والا آدمی چاہیے تھا۔ تو کبھی کبھی مضبوطی دکھانا آسان رستہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اپنی کمزوری دکھانا آسان رستہ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے نا آسانیاں لیں، کسی سخت مشکل رستے سے جا کے رستے خراب کرنے۔ اور صراط المستقیم جو لفظ بولا ہے نا اللہ نے سورہ فاتحہ میں، اس پر امام ابن قیم نے اپنی تفسیر رحمہ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر نا صراط مستقیم کے 6-5 نکات بتائے ہیں کہ کیوں اللہ نے صراط کے ساتھ مستقیم کی صفت لگائی ہے۔ اس میں ایک یہ تھا کہ سیدھا رستہ جو ہوتا ہے نا وہ آسان ہوتا ہے۔ آپ نے یہاں سے، میں ابھی ڈیفینس پہ بیٹھا ہوں، اگر یہاں سے سی یو جانا ہے تو یہ خیبان اتحاد اسٹریٹ جاتی ہے سمندر، اسٹریٹ سمندر کو جاتی ہے۔ لیکن اگر میں بحریہ سے رائٹ لے کے بدر سے لیفٹ ہو کے پھر خیابان ہلال کی 14 اسٹریٹ پہ چلا جاؤں، پھر وہاں سے میں چلا جاؤں جی آپ کے حافظ کے اوپر، حافظ سے میں زمزمہ چلا جاؤں، زمزمہ سے پھر مڑ جاؤں میں اندر، بھائی جان اس کے اندر مجھے کوئی، اور جب تو جی پی ایس آ چکا ہے، اب تو آپ کے یہ آ چکے ہیں، لیکن کتنی، میں تو یہاں سے لاہور بھی ٹریول کرتا ہوں یا پنجاب بھی جاتا ہوں ٹورس پہ یا اور ملک میں، کتنی بار ہوتا ہے کہ گوگل میپ جو ہے نا وہ دھوکہ دے دیتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ سم ٹائمز ٹیک دا ایزی پیتھ۔ بہرحال آسان رستہ دیں، زیادہ کسی جگہ کے اوپر ایکسٹرا اسٹریس اور ایگزیجریشن جو ہوتی ہے نا وہ نقصان دہ ہو سکتی ہے، ضرورت نہیں ہے مشکل رستہ لینے کی۔ کتنے اصول ہو گئے جی ہمارے، میرے خیال سے 4 ہو گئے۔ 5واں 10 minutes. How is the response? Are people getting bored or they enjoying the thing? تھوڑا سا ڈرائی لگ رہا ہے مجھے میرے خیال سے، لیکن ہے مشکل ٹاپک ہے، بہرحال ایکیڈیمک ٹاپک ہے۔ لیٹس سی واٹس دا کاؤنٹ۔ بھائی on 115 on Zoom, 200 something on Facebook. چلیں جی، بہرحال چوتھا 5واں اصول جو ہے جس کو میں اسٹریٹجیز کے اندر لانا چاہیے ہمیں، وہ ہے اسراف نہیں کریں۔ اچھا ہمارے یہاں اسراف کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسراف نہیں تھا، ہی واز آلویز میکسیمم یوٹیلائز کیا اپنی چیزوں کو اور ضائع نہیں کیا۔ اب ہمارے یہاں اسراف کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی زیادہ مت کھاؤ، زیادہ مت پہنو، زیادہ مت جو ہے نا کھانے ضائع نہ کرو، زیادہ لباس نہ پہنو، زیادہ بڑے گھر نہ بناؤ، یا اس طرح کے اسراف کے میننگ ہے، وہ تو ایک ہے کلوا اشربوا ولا تسرفوا۔ میں آپ کو اس حدیث سے ایک اصول بتاؤں گا جو سکسیس کے اندر آپ کو ہیلپ کرے گی، آپ کی کمپنیز میں آپ کو ہیلپ کرے گی، آپ کے خاندانوں میں آپ کی ہیلپ کرے گی۔ وہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا من حسن اسلام المرء
کہ بندے کے اسلام کا حسین ہونا، کامل ہونا اور سب سے خوبصورت ہونے کی نشانی پتہ کیا ہے؟ ترکہ ما لا یعنی، وہ ان چیزوں کی طرف جاتا ہی نہیں ہے جس سے اس کی کوئی لینا دینا نہیں۔ من حسن اسلام المرئی، بندے کے اسلام کا آسن ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ ترکہ وہ چھوڑ دیتا ہے ما لا یعنی، جس سے اس کا لینا دینا نہیں۔ تو میں اس کو اسراف نہیں ایک لحاظ سے اپنے اس والے سینس میں نہیں لایا، میں نے یہاں ٹاپک میں لکھ دیا ہوگا کہ یہ بڑا اصول تھا بھائی، اگر آپ نے زندگیوں میں کامیاب ہونا ہے نا اپنی، آپ نے ان جگہوں پر، ان محفلوں پر، ان باتوں پر، ان ڈسکشنز پر، ان کانورسیشن پر اور ان مسائل اور پھٹیکوں میں جانا ہی نہیں ہے جس سے آپ کا لینا دینا نہیں ہے۔ اگر یہ بھی مائنس کر دی جائے نا لائف سے، تب بھی آپ بہت کامیاب ہو جائیں گے۔ ہماری زندگیوں کے اندر آپ دیکھیں ترکہ ما لا یعنی تو ہے ہی نہیں، جو ما لا یعنی ہے نا کہ جس سے لینا دینا نہیں ہے، اسی میں ڈویلپ کر رہے ہوتے ہیں۔ روڈ کے اوپر 15 لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، 50 اور آ جائیں گے وہاں پر، بھی کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ کا لینا دینا کیا آپ کا اس کے اندر؟ لوگ بیٹھے ہیں فیس بکوں پہ بحثیں چل رہی ہیں، آپ اندازہ لگائیں۔ میں نے اپنے ادارے کے اندر یہ چیز اسٹیبلش کرائی ہے بھائی، کامنٹس کا جواب بھی جو ہے دیکھ داکھ کے دیں، اور فضول بحثوں میں انوالو ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ فیس بکوں کی کامنٹ کی تھریڈز کے اوپر انسان سکھائے گا، علم اس طرح سکھایا جاتا ہے کسی کو، اور جب اچھا جس جگہ پر بحث برائے بحث ہو رہی ہے وہاں آپ کا کیا لینا تھا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں دنیا میں ہر مناظرہ جیت سکتا ہوں، جائز سے نہیں جیت سکتا، ہٹ دھرمی سے نہیں جیت سکتا۔ جب آپ کو پتا ہے کہ یہ ہٹ دھرم انسان ہے، کیوں اپنی دلیلیں ضائع کر رہے ہیں وہاں پر؟ کیوں بحث مباحثہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ اس کو وقت سکھائے گا، اس کو ڈیوائن سسٹم سکھائے گا، اور اس کو کاسمولوجی، کائنات کے اصول خود اس کو تھپڑ مار مار کے سکھاتے ہیں۔ جو بڑوں کی باتیں نہیں سنتا نا، اسے پھر دنیا، پھر اسے کائنات ٹھیک کرتی ہے، پھر اللہ ٹھیک کرتا ہے اس کو آسمانوں سے، پھر تھپڑ مار مار کے ڈیوائن سلیب جسے ہم کہتے ہیں، وہ پھر خود ہی آئے گا لائن کے اوپر۔ ہر جگہ انرجی ضائع کرنے کی نہیں ہوتی۔ ایک آدمی متکبر ہے، نہیں ابھی آ سکتا لائن کے اوپر، کیوں ضائع کر رہے ہیں وقت سے؟ ایک آدمی ڈپریشن میں چلا گیا، کام اس پر کریں، ایک حد تک کریں، مگر فیصلہ اس کا اپنے آگے بھی تو بڑھنا ہے نا ہم نے۔ بہت سی جگہوں کے اوپر ہمارا لینا دینا نہیں، بیٹھے ہوئے وہاں بھائی، اس نے اگر آپ کو چھوڑ دیا، اس نے آپ کی محبت کو قبول نہیں کیا، وہ کیا لینا دینا ہے وہ آپ کا اس کے پیچھے؟ ابھی کسی بھائی کا میرے پاس بڑے عرصے سے میسیجز آ رہے ہیں، اگر وہ سن بھی رہے تو میرا اس کو پیغام یہ ہے کہ بھائی اس کا دوست جو ہے نا، وہ اوبسیشن ہو گیا اس کو اپنے دوست سے، اس حد تک کہ وہ کہتا ہے میں اپنا دوست نہیں چھوڑ سکتا، میں مر جاؤں گا اس کے بغیر۔ اور بھائی کیا یہ تو اللہ کے ساتھ اتنا محبت ہونی چاہیے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان ہر کسی کو لیٹ گو کرتے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے جانے کا دکھ ہوتا ہے، لیکن مومن کی شان یہ ہوتی ہے نا، جب اس کو دنیا بھی چھوڑ دے تو وہ موو آن کر سکتا ہے آگے سے۔ کیا لینا دینا ہے آپ کا ماضی کے ان فضول لمحوں کے اندر جن کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ کیا لینا دینا آپ کی ماضی کا ان باتوں سے جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ ان دوستوں، ان لڑکوں کے ساتھ، لڑکوں کو میں کہتا ہوں کیا اٹھنے بیٹھنے کا فائدہ، جس کا ٹکے کا فائدہ نہیں ہے ان کے ساتھ بیٹھے، ٹکے کا فائدہ نہیں ان کی بحثوں کے اندر بیٹھے۔ آپ بیٹھے پروڈکٹیو لوگوں کا، ٹھیک ہے دوستی رکھے آدمی، مزاج مستی شغل، لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، دوست ہوں بہنیں، میری قوم بیٹھی، مذاق ہوتا ہے، شغل ہوتا ہے، تفریح، لیکن آپ کا کام کو، کیونکہ آپ نے جہاں جانا ہے آپ کے پاس ٹائم ہی کم ہے، آپ کو تو لمحے اس ٹائم پر جو ہے نا گہری باتیں چاہیے، آپ کو تو ہر لمحے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں کوئی چیز نکال لوں، میں کوئی چیز نکالوں۔ اب شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی آپ اٹھا کے دیکھیں، زندگی وہ ان کی بیوی کی زبانی سنیں، وہ کہتے ہیں یہ آدمی لائبریری میں بیٹھا ہوتا تھا، جس نے رات لائبریریوں میں، جس نے دن لائبریریوں میں گزارنا ہے، وہی تو مطالعہ کر کے پھر امام بنتے ہیں، آگے ان کو اتنی حدیثیں یاد ہوتی ہیں، پھر ان کو اتنا فقہ یاد ہوتی ہے وغیرہ۔ آپ کہیں جب محنت نہیں کرنی، آپ کیسے کریں گے؟ آپ یہ سب آپ کیسے سیکھیں گے؟ آپ کے پاس وقت ہے، آپ سیکھ سکتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ سب اتنا، یہ دیکھ لیں پیچھے کتنا کچھ لکھ کے چلے گئے ماضی کے بڑے بڑے امام جو گزرے ہوئے تھے، کیسے کریں گے آپ؟ کیسے سیکھیں گے آپ؟ پورا قرآن، اس کا ایک حرف اور ایک کلمہ، چاہے وہ ناؤن ہو، ورب ہو، پارٹیکل ہو، جملہ فعلیہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، پورے قرآن کا ورڈ بائی ورڈ گرامیٹیکل لحاظ سے ایک حرف، ذالکہ کیا ہے، الکتاب کیا ہے، الکتاب میں الف لام کیوں آیا، کتاب پہ با پہ پیش کیوں آئی ہے، لا ریبہ کے آگے با پہ زبر کیوں ہے، ریب سیگا کیا ہے، ریبت کہاں سے نکلا ہے، مرید کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر فی ہی کے اندر فی کیا ہے، ہا پروناؤن ہے، یہ ہا ضمیر ہے، تو کیا، یہ پورا ایک عالم دین کا کام دیکھیں، اس نے صرف قرآن کے اعراب کے اوپر یہ 12 جلدیں لکھ دی،
زندگی نہیں کھپ گئی ہوگی اس کی یہ کرنے میں. تو جنہوں نے اپنی زندگی میں 50 پروجیکٹس پورے کیے ہیں اور امت کا فائدہ کیا اپنا علم لکھ کے, تفسیریں لکھ کے اور وہ کر کے, اور آپ نے بھی اپنے اسکول میں کیسے جا سکتے؟ آج ہمارے لوگوں کی سب سے بڑی چیز میں جو چاہتا ہوں جس کے نام ترک مال ہے, یعنی جہاں آپ کا لینا دینا نہیں, آپ نے بیٹھنا نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہر لمحہ یوٹیلائز کیا ہے اس انقلاب کے لیے. آج ہم نے ہر لمحہ ضائع کرنے کو ترجیح دی ہے. فضول کی چیزیں, فضول کا کانٹینٹ, فضول کا لٹریچر چڑھا ہوتا ہے ہر جگہ جس کی کوئی سینس نہیں ہوتی, اور جس کی کوئی سند نہیں ہوتی اس کے نیچے ہم نام لگا دیتے ہیں, جی فلاں کسی صحابی کے نام سے جوڑ دیتے ہیں, کسی فلاں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. ہیلو, آتھینٹک چیزیں پڑھیں, آتھینٹک چیزوں کے ساتھ رہیں, اور ان لوگوں کے ساتھ, استادوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں, لوٹا اٹھائیں, اپنی سی عمر کے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, آپ کے آگے چیزیں کھلیں گی. لیکن جب آپ ضائع کریں گے تو بھاجن پھر فضول ہی ہوگا آگے سے. یور انٹرنیٹ کنیکشن از انسٹیبل, یہاں بھی ڈراپ ہو رہا ہے. چلیں جی آیت الکرسی پڑھیں, اللہ آسانی کر دیں. چلیں جی 5 ہو گئے آپ کے یہاں. میں تو کہہ رہا ہوں جن کو 5 ہی دینے چاہیے. چلیں میں ایک اصول اور دیتا ہوں جس کے ساتھ جو ہے نا, ویسے تو آگے بڑے اچھے اصول تھے, ایک دیتا ہوں اس کے ساتھ ایک اور بھی کھل جائے گا. ترجیحات میرا اگلا اصول تھا, پرائرٹائزیشن اینڈ پریفرنسز. حدیث میں آتا ہے اغتنم خمسن قبل خمس, 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو پکا کر لیں آپ. ٹھیک ہے, پہلے یہ کرنا ہے, پھر یہ کرنا ہے, یہ تو ہم نے سیکھ لیا تھا. پریفرنس کرنا کس کو پہلے ہے, تو حدیث میں تو آتا ہے نا, موت سے پہلے زندگی کی قدر کر لیں, غنیمت سمجھیں. صحت سے, بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھیں. بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھیں. اور غریب ہونے سے پہلے مال کو غنیمت سمجھیں. تو اس طرح غنیمت سمجھیں کہ کیا کیا چیزیں ابھی ہیں, کیونکہ آگے ہو سکتا ہے یہ نہ ہو. ہمارے ہاں ایک ناشکری کا مزاج بہت بڑا ہے, ہم پریزنٹ ریسورس کے اوپر رو رہے ہوتے ہیں کہ کیا نہیں ہے. ابے بھائی یہ سوچ کے کیا ہے اور کیا نہیں تھا ایک زمانے کے اندر, یہ بھی آپ کو ایک بہت پروگریسو سوچ لے کے آتی ہے. تو پریفرنسز ہونی چاہیے, بھی پہلے یہ تو کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے, مگر ان دونوں کے اندر کسے کون سا پہلے کرنا ہے, پریفر کسے کرنا ہے, یہ ایک بڑا علم ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے بھائی ایک خیر اس میں ہے, ایک خیر اس میں ہے. تو 2 خیر میں سے بڑی خیر کون سی ہے, یہ بڑا مشکل علم ہے. پھر 2 شر کھڑے ہیں, ایک یہ شر ہے, ایک یہ شر ہے. 2 شر میں سے بڑا شر کون سا اور چھوٹا شر کون ہے, پھر یہ اینالائز کرنا آنا چاہیے. پھر ایک جگہ خیر کھڑی ہے اور ایک جگہ شر کھڑی ہے. خیر کے اندر اور شر کے پہلو کی ڈائنامکس کیسی ہیں, ان میں سے خیر کو آپٹیمائز کرنے کے لیے کتنا شر اکوموڈیٹ کیا جائے گا, یہ بھی آنا چاہیے. اس لیے میرا اگلا نقطہ جو چھٹا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کی شریعت کے اندر یہ چیز واضح تھی کہ خیر اور شر کا موازنہ کرنا. ہمارے یہاں ایبسولوٹ نیچر ہے, جب ہم اس کے ہوتے ہیں تو اس کو ٹوٹل کاٹی, اور جب ہم اس کے ہوتے ہیں تو اس کو ٹوٹل کاٹی. ہم ایبسولوٹ ایکسٹریمزم کے حامی ہمارا مزاج ہوتا ہے. جب ہم ماں کے ہوتے ہیں تو بیویوں کے نہیں ہوتے ہیں, جب بیگم کے ہوتے ہیں تو ماں کے نہیں ہوتے ہیں. جب ہم حکومت کے ہوتے ہیں تو جو ہے وہ دوسرے جو ایسپیکٹس ہوتے ہیں ان کو اڑا کے پھینک دیتے ہیں, اور جب ہم دوسرے ایسپیکٹس کے ساتھ جڑتے ہیں تو ہم حکومت کی اینٹی نیشنل بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم جو ہے وہ جب ہم عقل کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم شریعت کو اور روحانیت کو اور وحی کو اڑا کے پھینک دیتے ہیں. اور اگر کوئی وحی کی طرف جا کے عقل کو کھاتے سے ہی باہر نکال دے تو یہ روش بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے. ایکسٹریم نہیں ہونا چاہیے. خیر شر کا موازنہ کریں, دشمنوں سے کام لینا سیکھیں, بلکہ ہمیں مطلب شیطانوں سے بھی کام لیا جا سکتا ہے اگر لیڈرشپ بڑی ساؤنڈ ہو اپنے لحاظ سے. خیر شر کا موازنہ کریں. کوئی آدمی کلی لحاظ سے خیر نہیں ہوتا اور کوئی آدمی کلی لحاظ سے شر نہیں ہوتا. لوگوں میں خیر بھی ہوتی ہے, شر بھی ہوتی ہے, حالات میں خیر بھی ہوتی ہے, شر بھی ہوتی ہے. تو ان کو موازنہ کر کے, انہیں کمپیئر کر کے ہائیسٹ بینیفٹس نکالنا پڑتا ہے. اور اس میں 2 دلیلیں دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو جب بیت اللہ کو رینوویٹ کیا تو آپ نے حتیم نہیں بنایا آگے سے. کیوں؟ کیونکہ اس ٹائم کے اوپر ایک تو وہاں پہ پیسے, پاک صاف پیسے, اور ایک قبیلے سے جنگ کی بھی وہاں پہ دھمکی تھی. تو آپ نے جنگ کو پریفر نہیں کیا اور بیت اللہ کے اس حصے کو ریکنسٹرکٹ نہیں ہونے دیا جو سب سے بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے, بیت اللہ کی خدمت کرنی. اسی طریقے سے صلح حدیبیہ پہ آپ نے کمپرومائز کیا, وہاں پر وہ ایک صحابی باہر آ گئے تو حضرت عمر وہاں پر ہو گیا تھا, آپ نے کہا نہیں سیز فائر میں لے لوں گا, یہ بات ابھی ہم یہیں چھوڑ دیں گے. اسی طریقے سے آپ نے مکے میں جہاد نہیں کیا, وہ شر جو ان کے اوپر آ رہا تھا اس کو لے لیا. اس خیر کے مقابلے کا اگر لڑائی کریں گے تو پورے 300 اڑ جائیں گے یہاں سے, یا 400 350 جتنے بھی لوگ ہیں. تو خیر اور شر کا موازنہ کیا آپ نے ابو طالب کے ساتھ بھی, کہ اس کے اندر ایمانی خیر نہیں تھی, مگر آپ نے اس کے ساتھ بھی چلنے کی کوشش کی, اور آپ نے ان کے ساتھ بھی جو ہے نا جتنا کام کیا, اور انہوں نے دین کی جتنی اسلام کی اس وقتوں میں خدمت کی, تو آپ نے ان کے ساتھ بھی چلنے کی کوشش کی.
آپ نے مکے مدینے میں جا کے یہودیوں کے ساتھ بھی جو ہے وہاں پر پیکٹس کیے، ان کو ساتھ چلانے کی کوشش کی. تو مسلمانوں کے اندر آج یہ چیز ہونی چاہیے کہ وہ خیر شر دیکھیں. ایک آدمی برا ہے تو وہ پورا برا نہیں ہوتا، اس میں خیر نکالنے کی کوشش کریں. ایک سسٹم برا ہے تو وہ پورا برا نہیں ہوگا، اس میں خیر نکالنے کی کوشش کریں. تو جب آپ خیر اور شر کے موازنے کے ساتھ چلیں گے نا، آپ دیکھیں آپ بہت بڑی ایک میس کراؤڈ کو کیٹر کریں گے. اکثر لوگ آپ کے ہی ڈیرے پہ بیٹھے ہوں گے. لیکن جب آپ ایک ایبسولوٹزم میں چلے جائیں گے نا کہ جی میں ایبسولوٹ، یہ مزاج کہنے کہ جی میں ایبسولوٹ ہی ہوں، میں نے آج جو لیکچر دیا وہ ایبسولوٹ ہی ٹھیک ہو سکتا ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، جتنے یہ سارے بیٹھے ہیں سب بونگیاں مار رہے ہیں بیٹھ کے، کچھ پتہ ہی نہیں. یہ مزاج ٹھیک نہیں ہے. یہ متشدد مزاج ہے، اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتے. آپ کو آپ کے مزاج کے لوگ تو مل جائیں گے، لیکن آپ غیر میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں منافق نہیں ہوں، میں جو میں منہ پہ کر سکتا ہوں. یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا. خیر قول قولا سدیدا ضرور کرنا چاہیے، مگر اس کا یہ بھی اس کی بھی ایک سبجیکٹیوٹی ہے. ایسا تھوڑی ہر چیز منہ پہ کر دی جائے. کتنی چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں کر سکتے، آپ کو رکھنا پڑتا ہے. وہ یہ منافقت نہیں ہوتی، یہ حکمت کے دور، یہ حکمت کے باب کے اندر آتی ہے. تو یہ خیر شر کے موازنے کی وجہ سے آج ہم لوگوں نے لوگوں کو اپنے سے دور کر. میں دینداروں کو بھی ایڈوائز کروں گا کہ اگر اس کے، اور میں لبرلز کو بھی آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ کو دینداروں اور مولویوں کے اندر خیر شر دیکھتا ہے آپ کے مطابق تو پورا ہی شر ہے، وہ کوئی خیر نہیں ہے ان کی. پورے پاکستان کے علماء میں کوئی خیر نہیں ہے. لوگ آتے ہیں جی پورے کے پورے سسٹم، یہ مزاج ہی غلط ہے کہ آپ پورے کے پورے سسٹم کو اڑاتے ہیں، پوری کی پوری حکومت کو اڑاتے ہیں، پوری کی پوری دیندار بینچ کو اڑاتے ہیں. اور لبرل بینچ کے اندر بھی آپ کہیں جی سارے ایک ہی ٹائپ کے لبرل، سارے اینٹی دین ہیں جی، سارے اینٹی اللہ ہیں. ایسے نہیں ہوتا. ان کے اندر بھی بڑے طبقات ہوں گے، اور ان کے بھی فار رائٹ ہوں گے اور ادھر کے بھی فار لیفٹ ہوں گے. تو خیر اور شر پھر بھی دیکھنا ہے آپ نے کہ فائدہ ہو سکتا ہے نہیں اس سے کلیکٹیولی ہم سب کا، فائدہ ہو سکتا ہے نہیں اس سے ہماری قوم کا، فائدہ ہو سکتا ہے نہیں اس سے امت کا. جب ہم یہ سوچیں گے تو ہم لوگوں کے ساتھ چلنے والا مزاج لے کے آئیں گے. لیکن جب ہمارا ہوگا نا نہیں بھجن کیونکہ اس کی یہ چار چیزیں مجھے کلک نہیں کری تو فارغ، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میرا، اس مزاج کے ساتھ آپ پھر کنویں میں رہ جائیں گے. آپ کے ساتھ 10 لوگوں نے کام نہیں کرنا. تو جب آپ لوگوں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں، آپ کو لوگوں کا خیر شر برداشت کرنا پڑتا ہے. ہائر ایول لیسر ایول کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے، ہائر گڈ لیسر گڈ کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. اعلام الموقعین میں امام ابن قیم نے آخری چیپٹر جو باندھا ہے نا، تغیر الفتوی بتغیر الازمنہ والامکنہ، کہ فتوے میں کیسے چینج آتا ہے زمانوں اور مکان اور حالات کے بدلنے سے. اس میں انہوں نے یہ پوائنٹ لے کے آیا ہے کہ کچھ لوگ اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں اور اس غلط کام کو اگر ہم منع کریں اور اس سے غلط کام چھوڑنے کے بعد وہ بڑے غلط کام میں لگتے ہیں تو انہیں اسی میں انوالو رہنے دو، اسی چھوٹے شر میں رہنے دو، اس سے بڑے کہ وہ بڑا شر اور فساد بن جائے. یہ دین کا ایٹیٹیوڈ ہے بھائی جس سے اس نے پوری دنیا کے دل جیتے ہیں. آج ہماری سوچ کے اندر نا بالکل میں ہی ٹھیک ہوں، میں نے جو حلیہ اپنا لیا ٹھیک ہے، میں نے جس طرح سے ڈریس پہن لیا ٹھیک ہوں، اس کے کپڑوں کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے لباس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی تہذیب کی کوئی حیثیت نہیں، ان کے کلچر کی کوئی حیثیت نہیں، ان کے صوبے کی کوئی حیثیت نہیں، ان کے علاقے کی کوئی حیثیت نہیں، ان کے کھانوں کی کوئی حیثیت نہیں. ایسے تھوڑی چلتا ہے. کبھی کبھی کھانا پڑتا ہے آپ کو وہ چیز بھائی جو آپ کو نہیں پسند ہوتی. اس میں اس کی ایک اور دلیل کیا ہے، وہ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، تجھے ایک چیز بری لگ رہی ہوتی ہے مگر اس میں خیر ہوتی ہے. وہ آسان تحبوا شیئا، تجھے ایک چیز بہت پسند ہوتی ہے وہو شر لکم، اور اس کے اندر بہت شر ہوتا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور آپ نہیں جانتے. یہ کہاں جائے گی ساری بات ہے. یہ خیر اور شر کو کیلکولیٹ کرنے والا مائنڈ سیٹ اگر آج ہم میں نہیں آئے گا نا، ہم اکثر دوستوں کو جن میں تھوڑی سی محنت کی ضرورت تھی نا وہ دشمن بن جائیں گے. اکثر لوگ ہم سے چڑھے ہوئے اس لیے کہ ہم جو ہے، ہم اگر ویسٹ کے ساتھ بھی کام کرنے والی بات تو ہم مسلمان اپنا مفاد دیکھیں نا بھائی جان، ہم اپنا فائدہ دیکھیں گے، اپنا بھلا دیکھیں گے. اینڈ میں جا کے اپنی برانڈنگ اپنے لحاظ سے کر لیں گے، لیکن فائدے دیکھنے پڑتے ہیں. ان کے ساتھ بھی چلنے والا ایٹیٹیوڈ، کیونکہ جی وہ کافر ہے، کیونکہ جی وہ مغربی ہے، اور کیونکہ جی وہ گورا ہے، میں اور انہیں کم نہیں. یہ کس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا؟ ہمیں ہر لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا کافروں سے کہ جی ہمارے بچوں کو پڑھائیں، آپ آ کے ہمارے آدمی کو اپنا علم سکھائیں یا لینگویج سکھائیں، جو بھی کریں ہر قسم کا لیں. خیر شر کا موازنہ کرنا سیکھیں. اس کے ساتھ بڑی جنگیں ہارے ہوئے ہم، کیونکہ ہم ایبسولوٹ نیچر کے لوگ ہو چکے. خود میں وہ خیر ہو نا اس طرح کی، لیکن اگلے سے ہمیں ڈیمانڈ کرنی ہوتی. کسی عالم کے ساتھ بھی اگر آپ، سلمان فارسی جس پہلے عالم کے گھر گئے تھے، وہ زکاتیں کھاتا تھا 2 نمبر قسم کی، لیکن کیا آپ نے اپنی ڈرائیو چھوڑ دی، اس سے خیر کا کام لیا، اس شر کو برداشت کیا، اس کے فوت ہونے کے بعد آپ نے اس کا راز کھولا. تو جہاں آپ کے ایمان کو فائدہ ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا شر بھی. ہماری فیملی میں جو محدثین گزرے ہیں انہوں نے منطق ایک ایسے آدمی کے پاس جا کے پڑھی، وہ جو ہے طہارت کا خیال نہیں رکھتا تھا.
تو کیا اب اس کی، لیکن اس سے منطق اور لاجک سیکھنی تھی، ان کو لاجک پڑھتا تھا، لیکن وہ دینی اصولوں کے لحاظ سے ٹھیک نہیں تھا، وہ پڑھتے رہے، بہت بڑے محدث اور عالم تھے لیکن اس سے علم حاصل لیتے رہے. تو یہ آپ کو یہ چیزیں لانی پڑیں گی، تبھی آپ سوسائٹی بلڈنگ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں میں خیر دیکھیں لوگوں میں، شر نہ دیکھیں. تو میرا آج اسی کے اوپر لیکچر میں اہتمام کرتا ہوں. میرے خیال سے 7 ہو گئے، چلیں 6 ہو گئے. چلیں جتنا بھی حق ادا کیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. جو غلطیاں تھیں وہ میری تھیں. اللہ تعالیٰ میرے ان استدلالات پہ اگر کوئی غلطی ہے تو میں اس کی تصحیح کرنے کی ضرورت پوچھوں گا، لیکن جو میں نے سمجھا اور ڈسکس کیا ہے ہائر بینچز کے ساتھ، ان اصولوں کو اپنا کے آپ اپنی زندگی کو ضرور جو ہے وہ بہت کامیاب پائیں گے، اور آپ دیکھیں گے رستے بنیں گے آپ کے آگے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک عالم کا جو کورس ہوتا ہے 8 سال کا، اس کو ہم نے کنسائز بھی کیا تھا. پھر اس کو ہم نے 4 سال میں کیا، پھر ہم نے اس کو 5 سال میں کیا. پھر اس کے اندر ہم نے ایگزیکٹو آرٹس کیے، پھر ہم نے اس کو 4 days a week کیا، 2 days a week کیا، تو 1 day a week پہ لے گئے. پھر 6 hours a day پہ کیا، پھر 5 hours a day پہ کیا. تو صفا اس کورس کا نام تھا، جس کو ہم نے آسان زبان کے اندر تھوڑی سی آسان اردو اور تھوڑی سی انگلش لینگویج اور عربک کی مکسچر کے ساتھ جو کورس بنایا تھا ہم نے، اس کی کل اورینٹیشن ہے. اورینٹیشن یہ ہوتی ہے کہ پہلے اس کورس کے حوالے سے کچھ ہم مسل فلیکس کرتے ہیں. اسپیکرز اپنا آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم کیا پڑھائیں گے، کس طرح ہوگا، کیا چلے گا، کیا طریقہ کار ہوگا. اور پھر اس کے بعد مین کور کلاسز شروع ہو جائیں گی. کب سے؟ tomorrow 6 to 7 مدرار. 3rd جولائی سے اسٹارٹ ہوگا. 3rd جولائی سے صفا کا کورس شروع ہو جائے گا. کل اورینٹیشن فیس بک لائیو ہوگی مدرار کے پیج سے. اگر آپ فیس بک پہ مدرار کے پیج پہ چلے جائیں، پاکستان کے شام 6 سے 7 بجے اورینٹیشن ہے. چلیں جی شام 6 سے 7 بجے اورینٹیشن ہے. میں بھی ہوں اس میں جی انشاءاللہ. چلیں جی میں بھی اس اورینٹیشن پہلے کراتا تھا ایک زمانے کے، لیکن عدیل صاحب آپ کرائیں گے اور مختلف اساتذہ ہوں گے، میں بھی اس کے اندر تھوڑا بہت اپنا حصہ ڈال دوں گا. اورینٹیشن میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزید صفا کے کورس کے حوالے سے ملے گا. جوائننگ کریں گی اس کی اور کام کریں اور علم پڑھیں. اصل چیز یہ شریعت کا علم ہوتا ہے، جس سے آپ دیکھیں نا آپ کے آگے 5-6 نکات رکھیں تو دین کتنا گہرا ہے، مگر ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم نے سیکھنے، ہم نے دین کے بھی کوئی مسالے والے ٹاپکس میں چلے جانا ہوتا ہے جہاں پہ ایک دوسرے کی لڑائیاں، ایک دوسرے کے فتوے، ایک دوسرے کا رد. یہ ٹھیک ہے کریں، اس کی بھی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، مگر اصل چیز وہ سیکھیں جس سے پروڈکٹیوٹی اسٹرانگ ہوتی ہے، افیکٹونیس ایفیشنسی آتی ہے انسان میں، اسپرچویلٹی اور روحانیت اسٹرانگ ہوتی ہے. یہ اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی. اگلا کیا ہے؟ کوشچنس. چلیں جی Q&A سیشن آپ کا. ایک پانی کا جزاک اللہ. I want to do something which requires a big team. Everything requires a big team. آگے چلیں. When I call people, no one responds. What to do? Should I give up? لوگ اگر آپ کے پاس نہیں آ رہے، آپ پہلے اپنا محاسبہ کریں کیوں نہیں آ رہے. میں آپ کو پوائنٹس بتاتا ہوں، آپ دیکھیں آپ میں یہ غلطیاں تو. نمبر 1، کمپیٹنٹ ہونا نہیں ہونا ایک اور بات ہے. کمپیٹنٹ امیج آؤٹ کرنا ایک بڑی عجیب چیز ہوتی ہے، یہ بڑا ایک فن ہے کہ آپ لوگوں کو کیا اپنا آپ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی میں یہ کام کرنے کے لائق ہوں یا نہیں. اچھا دوسرا، مطلب آپ کی کمپیٹنسی تو نہیں ہے کہ وہ چیلنج ہو گئی ہے کہ وہ کوشچن کر رہے ہیں نہیں یار آدمی اتنا قابل نہیں ہے، بات بہت بڑی کر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ جڑ جائیں، تو اس وجہ سے شاید لوگ نہیں آ رہے ہوں گے. نمبر 2، اگر آپ کمرشل بیسس پہ کام کر رہے ہیں تو تب بھی لوگ پیسہ ہے تو آپ پیسہ کم آفر کر رہے ہیں، اور اگر آپ پیسہ فیوچر میں پرومس کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ دکھا تو نہیں سکتے، آپ کو اپنی ذاتی پرومس کرنی ہوتی ہے شروع میں، اور اللہ پرومس کرانا. تو پہلی بات یہ، آر یو پیئنگ دیم دا رائٹ منی فار دا ایفرٹس دے آر پٹنگ. نمبر 3، کہتے ہیں نا ہیرے کی پہچان کوئلے کی کان میں کرنی چاہیے، کچرے کے ڈبے میں نہیں. تو آپ آر یو ٹرائنگ ٹو فائنڈ دا رائٹ پیپل. کیونکہ پہلے تو کور بنے گی نا، ٹیم کے اندر پہلے کور بنتی ہے جو مین لوئلز ہوتے ہیں، جو زندگی بھر تک مار کھاتے ہیں. پھر آگے وہ ایکسپینڈ ہو کے اس کے اندر چلتے 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 تو پھر وہ آخری بینچز تک جاتی ہیں جو لوگ آتے ہیں مہینے بعد چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو پہلے کور اسٹیبلش کریں گے. تو کور اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے لوگوں سے اپنی بات کرنی پڑتی ہے، اپنا ویژن بیچنا پڑتا ہے، اپنا علم بیچنا پڑتا ہے ان کے آگے، اپنا پوٹینشیل دکھانا پڑتا ہے، اور آئیڈیا سیلنگ کرنی پڑتی ہے کہ ہم اس خواب کو لے کے یہاں تک پہنچیں گے. تو آپ کی کور نہیں، سوال میں آپ کی کمی کیا کہ آپ کو کور نہیں مل رہی، یا آپ کو کور کے نیچے HODs نہیں مل رہے، یا آپ کو HODs کے نیچے کی عوام اور رعایا اور ورکر بیز نہیں مل رہی ہیں. سوال میں ایمبیگوٹی ہے. تو بھائی جان اگر آپ کو کور نہیں مل رہی تو اس کا کور بہت کم آتی ہے. مکے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کور حضرت عمر 6 سال میں آئے، آپ اندازہ لگائیں رضی اللہ. پہلے سال کے اندر تو مطلب مشکل سے 5 7 8 10 لوگ ہی تھے جو بھی تھے. تو یہ ٹائم لگتا ہے کور بلڈنگ ہونے میں.
لیکن اتنی کور آپ کو مل جانی چاہیے جس کے ساتھ آپ اپنا انیشیٹو لے سکتے ہیں آگے سے. تو نمبر 2. نمبر 3, ہر چیز اب لوگوں کے آگے نہ کھول دیں. وقت سے زیادہ، وقت سے پہلے اور مقدار سے زیادہ چیزیں جب لوگوں کے آگے کھولی جاتی ہیں تو لوگ نہیں سمجھ سکتے. قرآن کا ایک اصول ہے اس پر، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، یہی ہے بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ. لوگ اکثر اس چیز کا انکار کرتے ہیں جس کا وہ احاطہ، ادراک اور اسے کنسیو نہیں کر سکتے. قرآن کا اصول ہے، لیول کا اصول ہے. پیپل کے جو انہیں سمجھ نہیں آتا نا اٹھا کے پھینک دیتے، تو ان کو وہ دیا کریں جو انہیں سمجھ نہیں آئے. حد سے زیادہ نہ دیا کریں، اور کچھ کبھی کبھی کم بھی نہیں دیا کریں. کم دینے کی بیسس پہ بھی ان کا ڈاؤٹ آ سکتا ہے. 5واں نقطہ اس کے اندر کہ آپ کو ٹیم اس لیے نہیں مل رہی کیونکہ ابھی آپ کے اندر مزاج کے اندر کوئی ایسی خامی ہے کہ جس کو ابھی ٹھوکر اور تھوڑی سی گرائنڈ اور مار کھانا اور تھپڑ ابھی آپ کے جو ہے نا مستقبل میں لکھے ہوئے ہیں میرے خیال سے. جب تک آپ کا وہ والا لیول ٹھیک نہیں ہوگا نا، اللہ راستہ نہیں بنائے گا آگے سے آپ کا. 6واں نقطہ میرا آپ کی اس کے اوپر ہے کہ آپ کو ٹیم اس لیے بھی نہیں مل رہی، وہ زندگی کیا جہاں با وفا لوگ ملتے ہیں. یہ بے وفائیوں کی زندگی ہے، تو اس کے اندر مفاد پرستی ملتے ہیں. نمبر 6، آپ مفاد پرستوں سے کام چلانے والا مزاج نہیں ہے آپ کا. نمبر 7، آپ لوگوں کے اندر شاید بہت ہی خیر تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو وہ ایبسولوٹ لیول کا گڈ مل نہیں رہا، اس لیے لوگ آپ. 6، آپ اپنا یا آپ بہت ولنریبل ہیں لوگوں کے سامنے کہ جی وہ بہت کہہ رہے ہوتے ہیں یار بہت زیادہ ہی سچائی ہے، یہ تھوڑا سا تیز تراری نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ چل نہیں سکتے. ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں اپنے اندر وہ فلیکسیبلٹی کی کمی دیکھیں. آپ کے اندر شاید فلیکسیبلٹی کی کمی ہو سکتی ہے، یا مسئلہ یہ کہ آپ غلط میدان میں غلط چیز خریدنے جا رہے ہیں، آپ اس کا میدان ڈیفرنٹ کریں. نمبر 3، انسینٹیوز دیں. نمبر 4، ویژن کی گرینڈیوسٹی دیں. آپ لوگوں کو پاس لانا چاہ رہے ہیں اگر اپنی ویژن میں دم نہیں. لوگ کہہ رہے ہیں یار میں اپنی زندگی اس کے ساتھ نہیں کروں. میں تو یہ دین دنیا کا مکس کر کے بنانے کی کوشش کی تھی نا کہ ہارورڈ کا گریجویٹ مدرسے نہیں گیا، مدرسے کا گریجویٹ ہارورڈ نہیں گیا. تو ہم تو جب میدان کے اندر ہے تو لوگوں نے بولا ارے مطلب تم چیز کیا ہو، دین چاہیے کس کو آج کی دور میں؟ دین سے تو ہم صرف اپنا ڈپریشن ختم کرنے کے لیے آتے ہیں جب ہماری دنیا برباد ہے. تو بات کر رہا ہے کہ تو مینجمنٹ، اسٹریٹجیز، HRM اور یہ اسٹیبلش کرے گا، لیڈرشپ مینجمنٹ وغیرہ سارا، یہ کہاں سے آ گیا تیرے اندر بھائی جان؟ یہ کس طرح تو ثابت کرے گا؟ اور بڑے بڑے جو جن بیٹھے ہیں اس میں کیسے آ جائے؟ کیوں ہم تمہارے ادارے کے اندر ایک MD اگر آ کے کام کرتا ہے شیخ عاطف، تو اس کو کیا فائدہ ہوگا جبکہ وہ ایک بڑی کمپنی میں، انشورنس کمپنی میں یا بینک میں جا کے نہیں کر سکتا، کیونکہ وہاں پر تو اس کی گروتھ ہوگی، ریزیومے اور CV ہوگا. ایک دیندار ادارے میں جہاں پر یہ عربی، فقہ، حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں، اس میں وہ کام کرے گا تو اس کی گروتھ کیا ہے؟ کم چیلنجز تھے. الحمدللہ 1000 سے اوپر ویکیشنز ہیں صرف ہمارے لنکڈن کے اوپر ہی، جو چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جاب کر لیں. اور یہاں MBAs بھی ہیں، یہاں پہ ماشاءاللہ سے کارپوریٹ کے لوگ بھی ہیں، اور یہاں پہ انٹرنشپس بھی ہوتی ہیں. اور کیسے ایسے عجیب بولے بینکوں سے آفرز آتی ہیں ہمیں کہ ہم اپنے بچے بھیج دیں یہاں پر. الحمدللہ اللہ نے ہمارے اس پروفیشنلزم کو اتنا منوایا آگے سے. تو مشکلات ہوتی ہیں، اس کے لیے ہم نے ایوالو کیا. ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے، آپ شاید ایوالو نہیں ہوئے، آپ کے اندر وہ لوگوں کو چیز نہیں دکھ رہی کہ آگے وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو نہیں ہوگا، یہ اسٹک اپ ہو جائے گا، اس لیے ہم اس کو اپنا آپ نہیں دیں. بھائی یہ سارے ایریاز پہ کام کرنا پڑتا ہے، تب قوم لگام دیتی ہے اپنے آپ کو. نیکسٹ کوشچن، مائی فیملی ممبرز آلویز ڈی موٹیویٹ. اچھا جی، پہلا سوال کا حصہ، میری فیملی ہمیشہ مجھے ذلیل کرتی ہے. ٹھیک ہے، ڈی موٹیویٹ کا پاکستانی ورڈ ہے ذلیل کرنا. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ سے وہ اس لیے آپ کو ذلیل کریں کہ آپ نے اپنے آپ کو بہت عرصے ذلیل کیا، اس لیے وہ آپ کو ذلیل کریں. جب آپ اپنی عزت کرنا شروع کریں گے نا تو پھر فیملی نہیں، دنیا جہاں کے لوگ آپ کی عزت کریں گے. وہ آپ نے اپنے آپ کو ذلیل کیسے کیا ہے؟ پھٹ کے، مزاج دکھا کے، ٹینٹرم دکھا کے، گری ہوئی حرکتیں کر کے، فضول میں بدماشیاں کر کے، بدتمیزیاں کر کے، اور گھروں کی رسپانسبلٹی لے کے نہیں، باپ کی ہیلپ نہیں کرنی، راشن نہیں لے کے آنا، گروسریز نہیں کرنی، ماں کی ہیلپ نہیں کرنی، فیملی کے اندر سپورٹیو ہینڈ نہیں دینا. تو پھر عزت کیسے ملے گی فیملی؟ صرف کیونکہ وہ ماں باپ ہیں آپ کو رسپیکٹ دیتے ہیں؟ بھائی جان ٹاک سینس ہو گئی ہے. اپنا گوشت تو آپ نے دینا نہیں ہے اور ان سے آپ ایکسپیکٹ کریں گے وہ آپ کو عزت دیں. تو آپ نے اپنی ڈی موٹیویشن کی دلیلیں خود کی. فلا تلومونی ولوموا انفسکم. پہلا سوال یہ، فیملی ذلیل نہیں کرتی، فیملی آپ کو جانتی ہے. اور فیملی اسی وقت سے آپ کو، جب آپ نے 15-16 سال انہوں نے آپ کا نیچر اسٹڈی کر لیا ہوتا ہے نا، تو ان کو پتا ہوتا ہے آپ کی بات میں وزن نہیں ہے. آپ اپنا وزن لوز کر چکے ہیں، باڈی کے ویٹ کی بات نہیں کر رہا، روحانی وزن کی بات کر رہا. دیٹ یو آر نتھنگ بٹ این ایکسٹرا بیگیج، اے لوزر ان لائف. ٹھیک ہے، یہ جو جملہ اب آگے سے آیا نا کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ ہارے ہوئے شخص ہیں، آپ لوزر ہیں، آپ بیگیج. زبردست، ہر امام کو یہ جملے سننے کو ملے، دنیا کے ہر شخص کو یہ گھٹیا باتیں کی گئی ہیں
دنیا کے ہر بڑے آدمی کو نیسن کی گئی ہے. صالح علیہ السلام کو کیا کہا تھا انہوں؟ جب صالح علیہ السلام نے حق کی بات کی نا تو صالح علیہ السلام کو جو جملے کہے نا وہ جملے بڑے مزے کے ہیں. قد کنتا فینا مرجومن قبل ہذا، قد کنتا نا قد کننا، ہاں بہرحال مجھے آیت پوری یاد نہیں آ رہی. وہ تھی کہ مرجومن قبل ہذا، ہمیں تجھ سے بڑی امید تھی صالح، بس یہ جو تم نے اپنا جو کام شروع کیا نا اس سے پہلے ہمیں بڑی امید تھی. قد کننا مرجومن قبل ہذا، قد کننا مرجومن ہی ہے نا، کننا ہم ہی ہو گئے نا، کانا سے جو ہے ہم جو ہے بڑی امید تھی ہمیں تجھ سے، تو ہمارے نام کو روشن کرے گا. یہ کس لائن پہ لگ گیا تو آگے سے؟ تو بھائی جان یہ جو ہے یہ تو بڑے بڑے انبیاء نے یہ الفاظ سنے ہیں نا. اللہ تعالیٰ ان کی شان کو، انبیاء کی زندگی کو مقدس رکھے. تو یہ ہر بڑے انسان کو آتا ہے. دوسری بات اس کی ایک وجہ یہ بھی آتی ہے کہ آپ نے فیملی میں نا مختلف قسم کے لوگ ہیں. یہ ہے نا قد کننا مرجومن، قد کنتا فینا مرجومن، قد کنتا فینا مرجومن قبل ہذا. سوری جی میں نے آیت غلط پڑھی تھی. قد کنتا فینا تھا تو ہمارے اندر مرجومن قبل ہذا، اس سے پہلے ہمیں بڑی امید تھی تجھ سے، بڑا رجا تھی ہمیں کہ تو بڑا ہمارا نام روشن کرے. تو آپ نے تو یہ بات کر کے ہمارے عجیب سی بات کر دی، آپ نے ہماری امیدوں میں پانی بھر دیا. کیا جی حق سنایا، اسلام سنایا، قوم نے کہا جی امیدوں میں پانی ڈال دیا. تو یہ کرنا پڑتا. دوسری بات، آپ 15-20 سالوں کے ساتھ جو رہے ہوتے ہیں نا تو آپ نے یہ اکثر جملے ان 3-4 بچے ہو نا کسی ماں کے یا باپ کے، ماں باپ کے، تو ان میں سے ایک وہ ہوتا ہے جو گننا ہوتا ہے، خاموش ہوتا ہے، ہر وقت پڑھ رہا ہوتا ہے. اور ان میں سے کچھ بچے وہ والے نہیں ہوتے، جب بھی ان میں کلاس میں جا کے پوچھو نا تم نے ایگزام کی تیاری کی، نہیں میں نے تو کوئی تیاری نہیں کی، اگلے دن وہی فرسٹ آ رہا تھا وہ فیل ہو رہا تھا جس کو اس نے کہا. یہ لوگوں کی ایک ترکیب ہوتی ہے لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کرنے کی. یار میں نے تو تیاری کچھ نہیں کی، میں پتہ نہیں اب فیل بھی ہوں گا. پاپا اندر سے پورے چٹھے رٹے مار کے آئے ہوئے ہوتے ہیں اندر سے. میری کلاس میں بہرحال ایسے ہی بچے ہوتے تھے، جب بھی میں نے پوچھوں گا، میں بیک بینچر تھا، فیلئر تھا ہمیشہ سے. میں نے تو جا کے پوچھا تم نے تیاری کی؟ نہیں یار وہ فرسٹ آ گیا. ہم بیٹھے رہے یار، اس نے بھی نہیں پڑھا، اس نے بھی نہیں پڑھا، اس نے بھی نہیں پڑھا، چلو میں بھی ایسے ہی بیٹھا رہتا ہوں. تو یہ حرکتوں کی وجہ سے نا لوگوں نے آپ کو اسٹڈی کر لی ہوتی ہے. یار یہ ہے ہی ساری زندگی بونگیاں مارتا رہے، اپنی شیخی بھگوڑتا رہے، آنا انہوں کچھ ہے گا نہیں، ٹکے کا بندہ نہیں ہے. تو جب آپ اپنی بڑی بات کو لے کے آتے ہیں نا اپنی عمر کے اندر تو لوگ ریڈی نہیں ہوتے اس پر، اور وہ اپنے ماضی سے آپ کے انالیسس کی بیسس پہ آپ کو ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہاؤ شوڈ آئی اسٹل کیپ موونگ ان لائف؟ نمبر 1، آگے بڑھنے، آپ کے سوال کا تیسرا حصہ، میں آگے کیسے بڑھوں. آگے بڑھنے کا سب سے بڑا اصول یہ ہے، اوپر سے ان کو عزت دیں، اوپر سے اپنا اوپر سے چپ کرنا. پہلے تو منہ کو ٹیپ لگائیں. اسٹاپ کنونسنگ یور پیپل، یور فیملی دیٹ یو آر سم تھنگ، شو اٹ ٹو دیم، دکھائیں. تب بھی ٹائم لگے گا. تھوڑی بہت سکسیس آ گئی تب بھی نہیں بولنا، 20% سکسیس آ گئی تب بھی نہیں بولنا، 50% سکسیس آ گئی تب بھی نہیں بولنا. ایک عرصے تک بولنا ہی نہیں ہے، خاموش رہنا ہے. ماں باپ اور فیملی اور بھائی بہن ایسے نہیں ہوتے جو 2 منٹ کا آپ کو ایکسیپٹ کریں. اگر بیچ میں یوسف علیہ السلام کے بھائی جیسے لوگ بھی ہوں گے، حاسد بھی بیٹھے ہوں گے فیملی کے اندر، سارے یہ نہیں کہ آپ پہ سارا بلیم ڈالا جائے. کیا کرنا ہے؟ کام کرتے رہیں، اپنی پھٹیکیں، اپنی ٹینشنیں، اپنی کمپلیکیشنز، اپنے مسائل، اپنا سب کچھ اندر ہی رکھ کے، کلیجے میں رکھ کے، منہ پہ چپ، چہرے پہ ایک اسمائل، ہر جگہ پازیٹیو میسج. اور یہ دیکھنا ہے کہ آج بیٹھ کے اپنے 15-20 سال میں جو گھر میں اپنی عزت خراب کی ہوئی ہے نا، اپنی حرکتیں بونگیاں مار کے، مزاج دکھا کے، رو کے، چیخ کے، ٹینٹرم بازیاں، ایٹیٹیوڈ دکھا کے اور موڈ سوئنگ دکھا کے، آج کے بعد سے اس کو بنا کرنا ہے. ایک لسٹ بنانی ہے کہ یہ کام میں نے نہیں بولنے، فیملی میں زیادہ باتیں نہیں کرنی، زیادہ ڈینگیں نہیں مارنی، زیادہ بھرم بازیاں نہیں کرنی، فضول کا ششور بنا نہیں کرنا. آہستہ آہستہ اس امیج کو بھی ٹھیک کرنا ہے، یہاں پر اپنی سکسیس پہ کام بھی کرنا ہے. اور اس سکسیس آہستہ آہستہ جب لوگوں کے منہ سے آپ کی فیملی تک آنا شروع ہوگی تو تب بھی ہمبل ہو کے رہنا کہ نہیں مجھے جو میں ہوں، وہ اندر ہی اندر آپ کے بارے میں ایک چینج آنا شروع ہو جائے ان کے بارے میں. اور ایک ٹائم پر آئے گا کہ بڑے بڑوں کو منہوں سے بھی اقرار کرنا پڑ جاتا ہے، واقعی بھائی کام کیا ہے اس نے. جزاکم اللہ. 15 منٹس مور. یہ پی پی ایف کی طرف سے 15 منٹس مور ہے، آپ کی طرف سے؟ اچھا، پی پی ایف والے کیا کہتے ہیں؟ چلتے ہیں جی. یو ہیو مینشن دیٹ موٹیویشن شوڈ بی ایموشنل رادر شوڈ ہیو ویلیوز. واٹ اف ویلیوز ڈونٹ ورک فار موٹیویشن؟ یہ جس نے سوال کیا، میں ذرا سوال ریپیٹ کرتا ہوں بھائی آپ کا. You have mentioned that motivation should not be emotional. ٹھیک ہے، جذبات جو ہوں گے وہ تو 10 منٹ کے اندر مر جاتے ہیں. یہ میری باتوں سے بھی اگر آپ 10 منٹ کے لیے ایموشنل ہو چکے ہیں، موٹیویٹ ہوئے، ایموشنلی موٹیویٹ ہوئے، تو 10 منٹ میں ایموشنز ڈاؤن، موٹیویشن ڈاؤن. rather it should have values. rather than values میں نے ورڈ بولا تھا پرنسپل. پرنسپل ہونا چاہیے. بھائی میں نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، میں نے خیال رکھنا ہے. میں اب 40 کا ہو گیا ہوں تقریباً، اس سے آگے میں جا ہی نہیں سکتا. یورک ایسڈ کھڑا ہوا ہے، کولیسٹرول کھڑا ہوا ہے، اس کے بعد میرے دوسرے
مسائل ہے, کارڈیو ویسکولر مسئلے کھڑے ہیں, اگر میں نے اس کے آگے کام کرنا ہے تو بھائی میں پرنسپلڈ ہونا پڑے گا مجھے کہ مجھے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہی رکھنا ہے ہر حال کے اندر, میں کام نہیں کر سکتا. اب مسئلہ یہاں پر یہ, اگر آپ کہیں جی میں ایموشنلی, کیونکہ مجھے آج میں نے ویڈیو دیکھ لی اور اس کے اندر کاربز اور پروٹین اور کمپلیکس کاربز اور لو فیٹ اور یہ سارا آ گیا, تو اب سے میں جی فیصلہ کروں کہ جی میں وے پروٹین لے کے جی نا میں آنرڈ بن جاؤں, یہ باتیں نہیں ہوتی اس طریقے. اصول ہونے چاہیے, موٹے اصول. میں اب مجھ سے کسی نے پوچھا نا, ابھی کل آئرلینڈ سے مجھے کسی نے آفر کیا ہے کہ جی آپ کا لیکچر, ہم آپ کا انٹرویو لینا چاہتے ہیں, تو میں نے اپنے بندوں سے پوچھے بھی کیا سوال ہوں گے آپ. پہلا ان کا ایک سوال آئے گا جی کہ آپ کی انرجی کا ریزن کیا ہے, کہاں سے آپ کو موٹیویشن ملتی ہے کام کرنے. بھائی میرا اصول ہے, میری زندگی ہے کہ بھائی میں نے جگانا ہے, میں نے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے, جس سے میں گزرا ہوں اس سے لوگ نہیں گزرے. آبویسلی مجھے پتا ہے میں نے ایک کام کرنا اور اس کی گریٹنیس ہے میرے مائنڈ کے. سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں اپنے مائنڈ میں ایک آئیڈیا کی گریٹنیس کیسے پیدا کروں. یہ بھی سوال غلط ہے کہ میں موٹیویٹ کیسے ہوں, اور یہ بھی سوال غلط ہے کہ میں ایموشنل ہو جاتا ہوں, اور یہ بھی سوال غلط ہے کہ میں پرنسپل ہوں. سوال یہ کہ گریٹنیس کیسے آتی. تو گریٹنیس آتی ہے ایسے, اس کو ہم سمپل لینگویج میں سمجھائیں گے. عشق کیسے ہوتا ہے کسی, یہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ کوئی چیز ہوتی ہے. آپ نے کسی کو دیکھا جی, آپ کہتے ہیں میں وہ کڑی کے عشق میں پاگل ہو گیا. کیسے پاگل ہو گئے؟ انسان اور دوسرے انسان کے ساتھ محبت تب ہوتی ہے جب اس کو اندر باہر سے اس کی روحانی سکین کرتا ہے اس کو. یہ صرف جسمانی چیز دیکھ کے پاگل ہو جانا, اندر سے وہ پاگل چڑچڑی قسم کی نٹکھٹ بدتمیز متکبر عورت نکل آئی, تو اس کے ساتھ زندگی کیسے گزارے گا؟ جس میں محبت ہی نہیں ہے, جس کے ساتھ پیار ہی نہیں ہے, جو سپورٹ ہی نہیں کر سکتی, جو ہر وقت یہی کہ میرے فٹ پہنے تو کیتا کی, آج کل تو فٹ پہنے تو کیتا کی میرے نام. نبی نے فرمایا نا کفران اشیر, جہنم میں عورت زیادہ اس لیے جائے گی کہ ایک بندے سے غلطی ہو گئی, اس کے 90% دنیا کا جو خیر ہے اٹھا کے پھینک دیں کہ تو اس سے مجھے کوئی خیر نہیں ملی. ان کو آپ نے جہنم میں زیادہ دیکھا. اور اس کو مردوں میں بھی اپلائی کریں کہ وہ لوگ جو آپ کا ساری زندگی خیر کریں مگر ایک آدھ غلطی دیکھیں تو ایسے تو کوئی خیر ہی نہیں آئی ہمیں. یہ کوئی ایٹیٹیوڈ, یہ جہنمی ایٹیٹیوڈ ہے آپ کے ساتھ. اب کیا ہے کہ جو ہے اس مسئلے کے اندر آپ نے پرنسپلڈ ہونا ہے. آپ نے گریٹنس, عشق محبت کیسے بڑھتی ہے؟ وہ جی روز سوچ کے. آج کسی کو دیکھ لیا, سوچ رہے ہیں, بڑھائے جا رہے ہیں, وہ گریٹ وہ عذاب بن گئی. اور پھر اگلے دن آگے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کاغذ کی کشتی بنا ہوگا پانی, وہ عشق عاشقیوں کی بالی ووڈ آن ہو جاتی ہے آگے سے. گریٹنس ایسے بڑھائی جاتی ہے, کسی کے بارے میں پاگل ہو کے, جنونی ہو کے سوچا. اسی طریقے سے پازیٹیو سائڈ کی چیزوں پر گریٹنس کیسے بڑھتی ہے؟ سوچ کے, امت سوچ کے, لوگوں کا درد سوچ کے, کلیجوں کی تکلیفیں سوچ کے, لوگ یہاں بیٹھے ہوئے پریشان ہیں سوچ کے, میرے لوگ مسلمان لوگ, میری قوم ہے, ہماری قوم ہے, ہمارے لوگ, میرے خون, میرے بیٹے, میرے بچے, اتر کے میری, ہمارا ماضی 1400 سال کا ماضی, ہمارے نبی, پھر ان سے پہلے نبی, پھر ان کی ماریں, پھر ان کی کاٹیں. سوچ کے وہ گریٹ کرتا ہے آدمی میں. وہ گریٹنس موٹیویٹ کرتی ہے آپ کو. نہ ایموشنز موٹیویٹ کریں گے پرماننٹلی, اور پرنسپل بھی ایک ٹائم پر نہیں کر سکیں گے کیونکہ انسان نے بوڑھا ہو جائے. گریٹنس ہوتی ہے جو موٹیویٹ کرتی ہے, گریٹنس ٹورڈز اے تھنگ. اور وہ گریٹنس آتی ہے سوچ کے, اتار کے, خون میں اتارنا پڑتا ہے اس کو کہ نہیں بھائی میں اس پر کمپرومائز نہیں کر سکتا, خلاص. وہ گریٹنس آتی, میں نے کپڑے صحیح پہن کے آنے ہیں, میں نے بال کنگھی کر کے آنے ہیں, میں اپنا اٹائر خراب نہیں کروں گا کہ اس کے ساتھ میری ایک گریٹ کانسیپٹ جڑا ہوا ہے. گریٹنس آتی ہے اس چیز کو بڑا کر کے مائنڈ میں. دنیا کتنی بڑی کی ہوئی ہے, آفس جا رہے تھے ٹکا کے فیشن کر کے آ رہے تھے, مسجد میں آنا ہوگا نا گندا بھنگی قسم کا اسٹائل بنا کے آ جائے گا آگے سے. کیوں جی؟ گریٹنس نہیں ہے مسجد کی, گریٹنس نہیں ہے اللہ کے پاس جانے. مگر جب جہاں پر گریٹنس گری ہوگی وہاں پر آپ دیکھنا آپ کا مزاج بھی گر جائے گا. ٹو موٹیویٹ یور سیلف یو نیڈ ٹو فائنڈ گریٹنس ان دیٹ تھنگ, اور وہ آتی ہے سوچ کے, تفکر کر کے, تدبر کر کے, اس کو ٹائم دے کے. لاسٹ کوسچن بہت ہے. اصول تدرج کے مطابق جب اپنا گول, پہلا گول اچیو, آپ کا گول اچیو ہو جائے, ریٹین کیسے کیا جائے آگے اگلے گول پہ جانے سے پہلے. زبردست, گڈ کوشچن ہے, سمجھ میں آیا اس کا مطلب اصول تدرج. پہلی بات یہ جب آپ کہیں پہنچے نا تو ریٹین کرنے کے کچھ اصول لکھ لیں. آپ نے ایک جنگ فتح کی 5 سال, ابھی آپ نے بیچلرز کمپلیٹ کیا, جیسے بیچلرز کمپلیٹ کیا, یہ تدرج کے لحاظ سے اپنے آپ کھڑا ہونا ہے. شادی ہوئی آپ کی, اب آپ نے وہاں پر کھڑا ہونا ہے. اب آپ کے بچے ہوئے, پھر آپ نے وہاں پہ کھڑا ہونا ہے. اب آپ کی جاب کی پروموشن ہوئی ہے, ایک لیول بڑھا ہے, اور کھڑا ہونا ہے. آپ نے ایک پرانے دشمن کو اب جا کے اٹیمپٹ کیے اس کو سبق سکھانے کی, اب مطلب آپ کو فتح مل گئی, اب کیا کریں گے؟
جب آپ ایک اسٹیشن کو کانکر کرتے ہیں تو آپ نے یہ 5 سے 6-7 کام کرنے ہوتے ہیں، لکھ لیں گے جو لکھ لیں۔ نمبر 1 اللہ کہتا ہے فیضا فرقتا فانسا پہلا رب، اپنی جگہوں سے، اپنے معاملات سے، اپنے اسٹیشن سے کیا کریں؟ رب کی طرف آئیں، اپنی سائیکالوجی کو اس پورے اسٹیشن میں جو آپ نے لگا کے 4 سال کا بیچلرز، شادی، بچے، جاب، پروموشنز، انٹرنیشنل ڈپلومیسی، جو بھی آپ نے صوبے کی پالیٹکس صوبے کے اندر آپ نے کیا ہے، اب آپ آئی جی بن گئے، پہلے ڈی آئی جی تھے، اب آپ ایس پی بن گئے، پہلے ڈی ایس پی تھے یا اے ایس آئی تھے، واٹس ایور، اب آپ پہنچے نا وہاں پہ، آپ نے اس پروسیس میں جو مارے کھائی ہیں محاسبہ کرنا ہے۔ ہر رات روز کو کریں گے تو 1 سال کے بعد کرنے کی ضرورت نہیں آئے گی، تو روز محاسبہ بھی کرنا ہے، اور ایک لیول پہ اسٹیشن میں محاسبہ، میں نے اس میں کیا خراب کیا، اللہ کی طرف سے کتنا تھا، میری کتنی کنٹریبیوشن تھی، وسائل کے کتنا ویٹیج تھا، توکل کا کتنا ویٹیج تھا، معجزوں اور میریکلز کا کتنا ویٹیج تھا، اور سپر نیچرل اور نیچرل اور ما فوق اور ما تحت الفطرت کا کیا ویٹیج تھا۔ اس کو کیلکولیٹ کر کے اپنی نفس میں اتار کے عقیدہ بنانا ہے اس کو۔ سیکنڈ کام آپ نے کیا کرنا ہے، اس اسٹیشن میں بیٹھ کے آپ کے ساتھ جو لوگ آئے آپ نے ان کو آنر کرنا ہے، ریگارڈ کرنا ہے، جو آپ کو وہاں تک پہنچانے میں وسائل ہیں۔ کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں مگر اپنے ریسورس کو عزت نہیں، احترام نہیں کرتے، آنر نہیں کرتے، تو وہ اگلے اسٹیشن کے لیے آپ کے ساتھ جانے کے لیے ریڈی نہیں ہوتے۔ تو جن جن ریسورسز نے آپ کو پروموٹ کیا ہے وہاں تک ان ریسورسز کا حق ادا کرنا ہے۔ نمبر 3 کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ پہنچ تو گئے ہیں، لیکن پہنچنے کے بعد بھی سارے دشمن ختم نہیں ہو گئے اسٹیشن کے، ساری آبسٹرکشن ختم نہیں ہوتے تھے۔ جب مکہ فتح بھی ہو گیا تھا نا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تھا کہ کندھے ننگے کر کے طواف کرنا، جو ہم پہلے 3 راؤنڈز میں کرتے ہیں، اس میں ہم مسل شو کر رہے ہوتے ہیں کہ شو دیم وی آر اسٹرانگ۔ اس سے ایک اور اصول بھی نکلتا ہے، تکبر حرام ہے مگر دشمن کے آگے نہیں، تکبر والی چال حرام ہے مگر دشمن کے آگے نہیں۔ سبجیکٹو شریعت کا ایک اصول، تکبر حرام، ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس کی صفت، لیکن دشمن کے آگے نہیں، سبجیکٹو۔ تو اسی طریقے سے جب آپ پہنچ جاتے ہیں نا کہیں، تو آپ نے ابھی بھی بہت سے نعرے یا بہت سی امیجنگ کرنی ہوتی ہے دکھانے کے لیے ہم کمزور نہیں ہیں، پہنچ گئے لیکن کمزور نہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور کام یہ کرنا ہوتا ہے اس لیول پہ پہنچنے کے بعد، اس پوزیشن کو ہولڈ کرنے کے بعد یا اس رتبے پہ پہنچنے کے بعد، کہ آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ میں اگلے کے لیے بھی ریڈی ہوں اور ابھی کی بھی میں سیاست کمپلیٹ کر سکتا ہوں۔ اس کے اندر آپ کو فوراً اپنی ایک پریس کانفرنس، فزیکل پریس کانفرنس اور اصل ٹرمز میں تو اپنی فیلڈ کی پریس کانفرنس کر کے آپ کو لوگوں کے آگے اپنا آپ پریزنٹ بھی کرنا پڑتا ہے کہ میں یہاں فلوک میں نہیں آیا، میں یہاں تکے میں نہیں آیا، میں پہنچا ہوں یہاں پر محنت کر کے، میں ریڈی ہوں اسٹیج کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے پھر ایک اور کام جو اسٹیشن میں کرنا ہوتا ہے کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب۔ اس جنگ کے اندر، جو اس اسٹیشن کے اندر جو آپ کے ساتھ پچھلے تھے، ہو سکتا ہے اس اسٹیشن میں وہ کمپیٹنٹ نہ، تو آپ نے ان کا تزکیہ بھی کرنا ہے اور اس کے اندر شفلنگ بھی کرنی ہے کہ رائٹ مین کو آپ شفل کر کے اس اسٹیشن کے لیے ہر بندہ تیار نہیں ہو سکتا۔ جیسے رومیوں کے ساتھ جب جنگ ہوئی نا، تو ابو بکر اور حضرت عمر جیسے قد آور پرسنالٹیز کو پیچھے کیا اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو فرنٹ لائن پہ لے کے آئے، اگرچہ 16 سال کے بچے تھے اس ٹائم پر، 16-17 سال کے۔ کیوں؟ کیونکہ اس جنگ کے اوپر ایموشنز چاہیے تھے، بندے کم تھے، 3 لاکھ کی آرمی تھی، اور رومیوں نے زید بن حارثہ کو جو ہے نا، میرے خیال سے جو ان کے والد تھے، ان کو شہید کیا ہوا تھا۔ تو we needed a man who had pure guts and passion to just run into the enemy۔ اس ٹائم پر وہاں لاجیکل ریزننگ نہیں چاہیے تھی، تو آپ وہی لوگ حضرت عمر اور ابو بکر پیچھے کیے ہیں، تو اتنے بڑے رینک کے لوگ جب آگے پیچھے کیے جا سکتے ہیں، تو ہر اسٹیشن پہ آپ کو رینکنگ چینج کرنی پڑتی ہے، اسٹافنگ چینج کرنی پڑتی ہے، پن اسٹافنگ کرنی پڑتی ہے اپنے لحاظ سے، یہاں پہ یہ پن اپ ہوگا، یہاں پر یہ پن اپ ہوگا۔ ایک اور کام آپ نے کسی اسٹیشن میں پہنچ کے کرنا ہوگا، جو اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر، اللہ فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو ہوگا نا اینڈ میں، اللہ کیا کہتا ہے سورہ نصر، فسبح بحمد ربک واستغفر، تسبیح کریں، اللہ کو اس کا کریڈٹ دیں، اس کی بڑائی بیان کریں، حمد کریں اس کی، واستغفر، اور توبہ کریں، استغفار کریں کہ پچھلے اسٹیشن میں جو مجھ سے گناہ ہو گئے، میں نے حق مار دیے لوگوں کے، اس کے استغفار کریں۔ اس کا ایک اور نقطہ بھی نکلتا ہے کہ آپ جو اس اسٹیشن پہ پہنچنے کے بعد جن کا آپ سے حق طلب بھی ہے نا، ان تک اپنی معافی اور اپالوجی پہنچائیں تاکہ وہ لوگ بھی آپ کی پاور کا حصہ بن جائیں۔ ایک اور کام جو آپ نے وہاں پہ ریٹین کرنے کے لیے کرنا ہے کہ آپ نے ادھر ہی کی جو پہلی گورنمنٹ یا ادھر کی پہلی جو مینجمنٹ یا ادھر کے پہلے لوگ جو وہاں پہ اسٹیشن اور تعینات تھے، جو کام کرتے تھے، اگر اس میں خیر ہے تو اس کو کمپلیٹلی ریڈیکیٹ نہیں کرنا، اسی کے اندر تھوڑا بہت مینوورز کر کے چینج لانا، کیونکہ اس اسٹیشن کے لوگ زیادہ خراب نہ ہوتے ہیں آپ سے کہ اس نے آ کے پوری تبدیلی کر دی ہے۔
اور یہی بات میں تبدیلی والوں کو بھی کہتا ہوں کہ کام انہوں نے بڑے اچھے کیے ہوں گے, سوچ ان کی بڑی اچھی ہوگی, مگر سسٹم میں جب آپ نے چینج لانا ہوتا ہے نا تو آپ پورے آبے کو نہیں بگاڑ ہلا کے رکھتے تھے, آپ نے طریقے سے چھیڑنی ہوتی ہیں چیزیں تاکہ لوگ آپ کے بارے میں انسیکیور نہ ہو کہ بھائی آ تو گیا ہے لیکن ہم اس کے ساتھ ابھی الائن نہیں ہو سکتے, کہ انسیکیورٹی اور ولنریبلٹی بہت ہے. آپ کو بہت ٹرسٹ اور اعتماد حاصل کرنے کی ضرورت ہے اسٹیشن پہ. اور بھی میں کافی باتیں کر سکتا ہوں, آئی تھنک دس از گڈ انف فار یو. یہ ساری باتیں جب ٹھیک ہو جائیں تو ادھر کام کریں. اور کب تک کام کریں, آپ کا اگلا سوال تھا کہ اگلے اسٹیشن میں کب جائیں, جب تک آپ اس اسٹیشن کا پورا رس نچوڑ کے وہاں سے لاگ فائلز اور ایکسپیرینس اور اپنے میکروز مائکروز اور کلیات اور جزویات اور اصول اور ایکسپیرینس کو انہینس کر کے یہ فیل نہ کر لیں کہ بھائی اب میں نے اسٹیشن کا پورا جوس چوس لیا ہے, ناؤ از دا ٹائم. آپ کو خود فیل آ جائے گی کہ میں نے آگے بڑھنا ہے, اس میں سیچوریٹ ہو چکا ہوں. بینگ اے لیڈر وین یو ہیو ٹو ورک in a lot of domains, how to manage time management. مطلب جب آپ نے یہ بات تو بڑی اچھی کی ہے کہ لیڈر کو ہر ڈومین میں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ جیک آف آل ہی ہوتا ہے, کنگ آف آل نہیں ہو سکتا. کنگ آف آل تو اس کے نیچے کام کرنے والے ہوں گے نا, جو ہر فیلڈ کا چیتا ہوگا وہی اس کے نیچے کام کرے گا, لیکن اس کو لیڈر ہوتا ہے جو کو جمع کر دیتا ہے. یہ صفت ہر لیڈر میں نہیں ہوتی, ہر بندے میں نہیں ہوتی. ہر بندے میں صفت ہو تو وہ کنگ آف آل کنگ آف ون کیسے ہوگا, اور کنگ آف آل بہت مشکل سے بنتا ہے. بہرحال کنگ آف آل بھی اگر ہوگا نا تو وہ اکیڈیمکلی کنگ آف آل ہو سکتا ہے, مگر ہو سکتا ہے مینجمنٹ کا کنگ آف آل نہ ہو سکے. لیڈر ہیز ٹو کلیکٹ ایوری بڈی. اب اس میں اس کی ایگزرشن چل رہی ہے, تو ٹائم مینجمنٹ کیسے کرے گا. ٹائم مینجمنٹ بھی سوال ابھی پھر بھی انکمپلیٹ ہے. ٹائم مینجمنٹ کس حوالے سے, ٹیموں کو ہینڈل کرنے کے حوالے سے, ڈومینس کی اندر سے بیلنس کے حوالے سے, ڈومینس کی ایکسلنس کے حوالے سے, ان ڈومینس کو آگے گروتھ کرنے کے حوالے سے, ڈومینس ایریڈیکیٹ کرنے کے حوالے سے, ڈومینس آبسولیٹ کرنے کے حوالے سے, ڈومینس ایگریویٹ کرنے کے حوالے سے. سوال بہت کھلا جنرل آپ نے سوال کیا. پھر اس کے اندر جو ہے اس کی ٹائم مینجمنٹ یہاں بھی کھپری ہوگی کہ اس نے اپنے آپ کو کیسے ٹائم دینا ہے, کتنا ٹائم دینا ہے, لوگوں کو کتنا ٹائم دینا ہے, فیلڈ کے اندر ہر ڈومین کو کتنا ٹائم دینا ہے. یہ ایک بڑی بات ہے. تو میں اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ ایک لیکچر ہی دوں گا کبھی. یہ ابھی اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا, یہ مشکل مطلب بہت ٹیکنیکل ایلیمنٹ ہے اس کا کہ میں ہر ڈومین میں کتنا دوں. ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ نفس کے اوپر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اپنی نفس کے اوپر ظلم نہ کریں, ڈیلیگیٹ کرتے ہیں کچھ, ٹھیک ہے. مختلف ڈومینز میں جب ایک لیڈر کام کر رہا ہوتا تو اس کو HODs بہت ٹاپ کے چاہیے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ہر ڈومین کے اندر اپنا آلٹرنیٹ یا اپنا سبارڈینیٹ جو آپ کا 40-50% بھی آپ کے ساتھ ہے نا, اس کو آپ نے لے کے چلنا ہے آگے سے. اگر آپ ہر ڈومین کے اندر خود ہی HOD بن کے بیٹھے ہوں گے نا تو آپ پاگل ہو جائیں گے آگے سے. تو ڈومین زیادہ کھولنے سے پہلے میری نظر میں لیڈر زیادہ کریٹ کریں. پہلے لیڈر اور فیکلٹی آپ کی اسٹرانگ ہوگی نا تو آپ ڈومینز بڑھا سکتے ہیں. بغیر لیڈرشپ, بغیر HODs اور بغیر اسٹرانگ بازوؤں کے جب آپ اپنے ڈومینز بڑھائیں گے نا تو آپ بہت ایکزرٹ ہو جائیں گے آگے سے. وہ آگے سے کام کریں گے, آپ آگے سے گائیڈ لائن دیں گے. میری نظر میں ایک لیڈر کا کام ہی صرف ایڈوائز کرنا ہوتا ہے, ایکسیکیوشن اور آپریشن تو نیچے والوں نے کرنا ہوتا ہے جو اس نے 13-12 سال میں تیار کی ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو لوگ تیار کیے تھے اس کے بعد آپ نے نصیحت ہی کی ہے, نصیحت ہی کرنی ہوتی ہے نا, آگے تو کام انہوں نے کھلانا ہوتا ہے. پھر آگے سے حضرت عمر آگے جب بیٹھے خلافت کے اوپر تو آگے آپ کے لوگ کام کر رہے تھے آگے سے, اور آپ جو تھے وہ ایڈوائزری بھی دیکھ رہے تھے, سب کچھ دیکھ رہے تھے وہاں بیٹھ کے. ہر چیز پر آپ کا پھر وہ دوسرا وزڈم والا مائنڈ سیٹ چل رہا ہوتا ہے. تو create more leaders before going into a lot of domains, but you also need to go into a lot of domains. Why? تاکہ آپ وہاں سے اس کا رس نکال کے اس کی وہ چیز نکال لیں کہ کل کو جب آپ تقریر کرنے آئے یا جب آپ کوئی کمپنی یا پروڈکٹ بنانے آئے تو وہ سب کا رنگ آپ میں دکھ رہا ہو. تو اس کے لیے آپ نے سب سے بڑی ٹائم مینجمنٹ کے اندر دوستوں, یاروں, فضولیات, پارٹی, یہ سب کمپرومائز ہوگا. پہلے بتا دوں میں شروعات میں سب کمپرومائز ہوگا. اگر آپ بچپن سے اچھے بنتے ہوئے آ رہے ہیں تو پھر کمپرومائز نہیں ہوگا, لیکن اگر آپ کو آج لیڈر بننے کی چڑھ گئی ہے تو آپ کا بہت کچھ کمپرومائز ہوگا تاکہ آپ ہر ڈومین کے اندر ایک میکسیمم رس نکال کے اس کا ایک کمبینیشن کے ساتھ ایک پروڈکٹ مارکیٹ میں لا سکیں اور ٹیم اس کی لا سکیں. تو آپ کو نا زیادہ تر فضولیات سے, فضول دوستوں سے, فضول بیٹھکوں سے, فضول آؤٹنگ سے, مگر آپ کو اتنا بھی نہیں کرنا کہ آپ کی صحت سیبوٹاج ہو جائے اور آپ کا مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ خراب ہو. واٹ از دا ویری فرسٹ اسٹیپ ٹو چینج یور سیلف؟ The first step to change yourself is to find two things about yourself. اپنے آپ کو چینج کرنے کا سب سے پہلا طریقہ کار ہے محاسبہ. اپنی اسٹرینتھس دیکھنی ہے, اپنی ویکنیسز کا انالیسس کرنا ہے. خود کریں گے تو پاگل ہو جائیں گے, کسی استاد سے کروائیں گے تو وہ بیلنس کے ساتھ خود نکال کے آپ کو بتائے گا کہ جی اب آپ کی یہ برائی کو ایڈریس کرنے کی. لیکن اسٹارٹ یہ ہوگا کہ یہ چیک کرنا ہے کہ جی میرے اندر کون سی چیز ٹھیک نہیں ہے ڈائگنوسس کے لحاظ سے, اور کون سی چیز میری ٹھیک ہے.
اور کون سی چیز اس کے اندر میری اسٹرینتھ ہے اور کون سی چیز اس کے اندر میری ویکنیس. واٹ ہی لے رہے ہیں آپ اسٹرینتھ ویکنیس اپرچونیٹیز اور تھریٹ جو لیتے ہیں, تو اپرچونیٹی تھریٹ تو ابھی نہیں آپ نے لیں گے, لیکن چینج کے اندر اپرچونیٹی تھریٹ کا تعلق آئے گا کیسے. لیکن پہلی چیز اسٹرینتھ ویکنیس ہے, جاننا کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں, میری مینٹل کیپیسٹی کہاں کھڑی ہے, میرا حسد کہاں کھڑا ہے, میرا تکبر کہاں کھڑا ہے, میرا بغض کہاں کھڑا ہے, میرے اندر ڈاؤٹس کتنے ہیں, میرے ڈیزائرس کتنی ہیں, میں کتنے کمپرومائزز کر سکتا ہوں, کتنا سیکریفائز کر سکتا ہوں, کتنا لیزی ہوں, کتنا کسلان کا مریض ہوں, کتنا شکی ہوں, کتنا بہنی ہوں, کتنا حسن زن ہے میرے اندر, کتنا ٹرسٹ کر سکتا ہوں, کتنا بہادر ہوں, کتنا بزدل ہوں. یہ سارے انالیسس کے بعد ہی جو ہے نا ہم فیصلہ کریں گے اس میں اللہ کی کتنی قربت ہے, اللہ سے توکل کتنا ہے, اللہ سے تعلق کتنا ہے, لوگوں کی کتنی محتاجی ہے, لوگوں سے کتنا تعلق ہے, مزاج کیسا ہے, طبیعت میں ٹھنڈ کتنی ہے, طبیعت میں گرمائش کتنی ہے, طبیعت میں تجربہ کتنا ہے. یہ سب چیزوں کے انالیسس کے ساتھ چینج شروعات ہوتی ہے. That is the analysis of your own nerves. Last question. Should I change my career at the age of 40, which I wanted to pursue? Tough one. کیا میں 40 کی عمر میں اپنا کریئر چینج کر سکتا ہوں جو میں پرسو کرنا چاہتا ہوں؟ My answer to you is زندگی میں جب بھی کوئی چیز سوئچ کرنی ہو نا, فلپ کرنی ہو, تو اس میں کوئی 5 سال 10 چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. نمبر 1 دیکھیں, 12 سال 13 سال 14 سال کے بچے کو فیل ہو کے اپنی لائن چینج کرنی ہے تو اس کی اتنی ٹینشن نہیں ہوتی. ان کو اس کے ساتھ بیوی نہیں ہے, بچے نہیں ہیں, خاندان نہیں ہے, شریکہ نہیں ہے, سسرال نہیں ہے, میکا نہیں ہے اس کا. آئی تھنک اس کے لیے اتنی ٹینشن نہیں ہوتی. تو 2 منٹ کے اندر وہ یوں ہو جائے اور 2 منٹ میں بال یوں ہو جائیں, 2 منٹ میں بال یوں ہو جائیں, 2 منٹ میں بیڈ ہیڈ اسٹائل آ جائے, 2 منٹ میں چیک کی شرٹ آ جائے, 2 منٹ میں, ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا. 40 سال کا انسان تو ایک میچور انسان ہے, کامل انسان ہے. شادی بھی اس کی ہوگی, بچے بھی اس کے ہوں گے, لوگ بھی اسے جانتے ہوں گے, ایک اس کی ایک یونیفارم قسم کی موبلٹی ہوگی جو لوگ روز دیکھتے ہوں گے اس کی. اب جو آپ نے پرسو نہیں کیا ہوا نا, جب آپ نے وہ پرسو کرنا ہوتا نا, تو اس میں اکثر mid 20s اور اپنے 18 سال سے 28 سال کے لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ 60-40 کی جمپ لینا, یعنی 60% اپنا رسک آپ نے وہ رکھنا ہے جو کنفرم ہے, اس میں آپ کو گارنٹی ہے. 40% کا رسک لیتا ہے. 60% مطلب اگر آپ انجینئر ہیں تو 60% انجینئر ریلیٹڈ لائف ہوگی یا 70%. تو آپ کی اس میں سے اگر 100% آپ انجینئرنگ ریلیٹڈ جاب کر رہے ہیں اور انجینئرنگ ریلیٹڈ آپ کا کریئر ہے, تو آپ نے اس میں سے اگر اپنا کوئی خواب پرسو کرنا ہے تو 70 رکھیں گے آپ اکاؤنٹ میں, 30% کا رسک لیں گے آپ آگے سے. اسے کہتے ہیں 60-40 70-30 کا رسک جو. تو اس میں کل کو اگر نقصان بھی ہوگا نا اور آپ کا وہ اس فیلڈ میں انٹرنس سے آپ نہیں بھی کچھ قابل ہو سکے, تو آپ کا 30% کا لاس ہوگا, 70% لائف ابھی بھی سیکیور ہے آپ کی. وہ 30% میں آپ کلاس شروع کر دیں, کسی کے ساتھ جڑ جائیں, کوئی بزنس کے اندر ہاتھ ڈال دیں, کوئی نئی کمپنی کھول دیں, کچھ 30% انویسٹمنٹ ہوگی مائنڈ, منی اینڈ فزیکل اینڈ ایکسٹرا ریسورسز. 90-10 کی اگر آپ نے جمپ لے لی نا پریکٹیکل لائف میں آنے کے بعد, تو بھائی جان اس کے ساتھ آپ تو چلیں برداشت کر سکتے ہیں کہ آپ کو بھی جھٹکا لگ سکتا ہے کہ وہ 90% کے رسک میں آپ چلے گئے, آپ نے پوری ہی 90% اپنی سرٹنٹی والی لائف چھوڑی ہے, رسک میں آ گئے, گرے میں آ گئے, 10% سرٹنٹی رکھی ہوئی ہے آپ نے, 10% یونیفارمٹی رکھی ہوئی ہے. اگر بالفرض پیر اکھڑ گئے نا تو آپ کو بھی بڑا جھٹکا لگ جائے گا, لیکن آپ سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ پاگل ہو جائیں گے آگے سے. تو ایک تو انسان اپنا پاگل پن تو برداشت کر سکتا ہے, وہ بھی بڑا مشکل ہے, لیکن جب لوگ ارد گرد کے پاگل اور ایجیٹیڈ اور فرسٹریٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے اس میں. تو آپ نے 40 کی ایج میں آ کے جب یہ کرنا, تو میرا سوال اس پر یہ کہ جو آپ کی پریزنٹ لائن ہے وہ کتنی اسٹیبلشڈ ہے, اس کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں, اس کے ساتھ سیلریز ہیں, پیسے ہیں, فیملی ہے, لوگوں کے خرچے ہیں, کچن ایکسپینسز ہیں, پھر لوگوں کے آپ کے ساتھ کنوینئنسز وغیرہ, یہ سارے. اب آپ نے اگر اپنا وہ پرسو بھی کرنا ہے نا, تو میں کہوں گا 20-25% تک اس کو آن کریے, 75% ریلیکس رکھیں. وہ 25% جب میچیور ہو جائے اور آپ اس میں قابل ہو جائیں اور آپ اس کا نام بنا لیں اپنا, اس کے اندر آپ فل نیچرلی اس میں ٹینکڈ ہو جائیں, پھر اس کو 25 سے 40 پہ لے کے. جب وہ 50-50 کے اوپر اسٹیبلش ہو جائے نا, وہ کریئر, وہ شوق, وہ عادت, وہ محبت اور یا وہ جو بھی پیشن تھا, پھر بات چلائیں اپنے سسٹم میں ہلکی ہلکی کہ بھائی میں اب اس میں 50% ایکسیل کر کے اس پروجیکٹ کو یہاں تک لے آ چکا ہوں, اس سوچ کو یہاں لا چکا ہوں, میں اب اپنا 50% جو میرا سرٹن ہے جہاں پر میں اسٹیبلشڈ ہوں اپنی 40 کی عمر میں سے چھوڑ کے ادھر آنا چاہتا ہوں. تو اس میں آپ نے پھر لوگوں کا کانفیڈنس حاصل کرنا ہے, کل کو جھٹکا لگ جائے تو وہ ساتھ ہو, پھر اس کے اندر آپ 50% کا سوئچ کریں گے وہاں پر. یہ ورڈ ہے میٹنگ کے بعد ایک اور چھوٹی میٹنگ رکھنے کا بول رہے ہیں. یہ آپ کا مائک کھل گیا میرے خیال سے پی پی ایف والوں کا.
کسی کا مائک کھل گیا تھا، آپ کی آواز آ رہی تھی. تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے، بس لاسٹ کویشچن ہے کہ جو سوئچ کرنا ہے نا اس کے اندر ہم میچور لوگ ہیں تو ہم میچورٹی کے ساتھ سوئچ لیں گے. اور اگر آپ نے رسک بھی لینا ہے تو سسٹم کو اکاؤنٹ میں لے کے گھر والے فیملی لوگ تاکہ وہ اسٹرانگ رہیں آپ کے ساتھ. کیونکہ ہر نئے پیشن کے اندر محض صرف پیسہ اور کیپٹل نہیں لگتا اور بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے اس کریئر کو پرسو کرنے کے لیے. محض پیسے سے نہیں چل سکتی گیم. پھر بھی اگر آپ لینے کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ سے دعا بھی کریں، استخارہ بھی کریں، اور ابھی بھی کہوں گا سیف پلے کریں. اور سیف پلے جب آپ کا اسٹرانگ ہو جائے نا 2-3 سال 4 سال اس میں لگ کے پھر ایک لمبی جمپ لے تو زیادہ بہتر ہوگا. میرا اس پہ اپنا تجربہ ہے. جزاکم اللہ خیر واسن الجزا. آج کی بات میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو میں معذرت چاہتا ہوں. جو حق بیان کیا وہ کل بھی میں نے قوم کی بھلے اور بہتری کے لیے کیا. یہی میری زندگی ہے، یہی ہمارا کام ہے، یہی مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے. پی پی ایف والوں کو سب کو آئی ریئلی کنگریچولیٹ آل آف یو. جزاکم اللہ خیر الحمدللہ. اور میں نے جو ہے وہ سب کا مشکور ہوں، مقروض ہوں. دونوں سائڈ کی مینجمنٹ جو کام کرنی ہے لوگوں کے بھلے کے لیے. جو لوگ سن بھی رہے ہیں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. میرے لیے بھی دعا کریے گا، میری صحت کے لیے بھی دعا کریے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت میں رکھے. ہمارے بہت بڑے اچھے دوست ہیں. میرا شاگرد بھی ہے، ہمارا ساتھی بھی ہے، اور ہم نے اور بی پی ایف کے ساتھ اس کا تعلق بھی. عبداللہ محمود قریشی کے والد صاحب کی فوتگی ہو گئی تو انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اغفر لہ